یہ حالات میں پوری دنیا ہی گھری ہوئی ہے، اور اسپیشلی پچھلے 2 مہینے سے ہم سب ہی جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، بہرحال یہ نارمل صورتحال نہیں ہے، اور اپنی اپنی جگہ ہم سب ہی کسی نہ کسی درجے میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اس سارے حالات سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ وقت اچھا گزر رہا ہو، اس لیے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں ایک یہ نئی سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے یہ زندگی کا پہلا ہی ایسا موقع ہوگا کہ اس طرح سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ایک طرح سے قید کر دیے گئے ہیں، اور بہت زیادہ ریسٹرکشنز کے ساتھ صرف مطلب نہ کسی سے ملنا جلنا ہو رہا ہے، نہ صرف اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ دن کے 24 گھنٹوں کا گزرنا، جبکہ ہم اس کے بالکل عادی نہیں ہوتے۔ تو یہ صورتحال تو ہم سب کے ساتھ ہی ہے، اور اسی لیے ہم نے سوچا، ہمارا دل کیا کہ ہم کیوں نہ ان ذرائع سے فائدہ اٹھائیں جو ہمیں میسر ہیں، اور ہم تھوڑا اس صورتحال پر بات بھی کریں ایک دوسرے سے، اور اسپیشلی جو ہم نے آج گیسٹ بلائے ہیں، مدعو کیے ہیں، ان سے ہم مشورے بھی لیں اور ایڈوائس لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور تاکہ ہم چونکہ ہم سب یہاں پر جتنے بھی شرکا ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ماؤں کا ایک رول بھی پلے کرتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں بھی، خود بھی ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ ان سب چیزوں سے بخیر و عافیت سے گزر جائیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ وقت تو گزر جائے گا جس میں ابھی ہم ہیں، اور ظاہر پینڈیمک کے جو حالات ہیں، اگر پچھلی بھی ہسٹری ہم دیکھیں تو 8 سے 10 سال اس کو لگتے ہیں، ایک جہاں جب بھی آیا اس کو ختم ہونے میں، تو جب یہ گزر جائے گا تو ہم ضرور تب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ اچھا ہماری زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا، اور اس وقت ہم نے پھر کیسے گزارا، کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا، تو اس وقت ہم اس وقت کو یاد کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج جب اس میں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس وقت کو ہم اس ٹائم کو بہترین طریقے سے گزارنے والے ہوں۔ اور جو دوسری بات مجھے لگ رہی تھی وہ یہ کہ اسپیشلی یہاں پر جب ہم پاکستان سے دور ہوتے ہیں، اپنی فیملیز سے دور ہوتے ہیں، تو ہم تجربہ کرتے ہیں کس چیز کا کہ جو ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارا جو سوشل سرکل ہے، یہی بنیادی طور پر ہماری فیملی کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اور میرا خیال ہے آپ لوگ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ کوئی خوشی ہو، غمی ہو، ہم اپنے انہی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے دکھ بانٹتے ہیں، انہی کے ساتھ ہماری پکنکس، پارٹیز، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور فیملی سے تو ہم آلریڈی ہم اور ہمارے بچے دور ہی ہوتے ہیں، لیکن یہیں پر اپنی دوستوں کے بچے ہی اور ہمارے بچے آپس میں سمجھ لیں کہ ایک طرح کے کزنس کا رول ادا، مطلب ایک دوسرے کے لیے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہم نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی آ سکتا ہے، کوئی ملنا ملانا اور کوئی آؤٹنگ اور کوئی گیدرنگ، سب کچھ ایک طرح سے بلاک ہو گئی ہے نا۔ اور اسپیشلی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مدعو ابھی جو آپ لوگ ہوں گے، میں بھی دیکھ بھی رہی ہوں کہ ہماری کلاسز کے لوگ ہوں گے، ہم لوگوں کو خود بھی بہت عادت تھی بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملنے کی، اسپیشلی ہماری جو ٹوائس اے ویک کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کا حال چال، اور اس کے علاوہ بھی کلاسز کے علاوہ بھی ہفتے میں 2 سے زیادہ دفعہ ہماری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے باوجود اس سب کی عادت ہونے کے ساتھ جب ایک دم سے اتنا شدید قسم کا لاک ڈاؤن میں ہم آ گئے ہیں، اور ابھی کل کی نیوز بھی آپ سب کے سامنے ہی ہوگی کہ مزید یہ ابھی چلے گا، اور حالات جو ہیں وہ بہت جلد امید نہیں ہے کہ نارملائز ہوں گے۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم یہ فیل کریں کہ ہم مطلب ایسا تھا اور اب یہ مشکل اور یہ مشکل اور یہ مشکل، حالانکہ یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ نارمل حالات نہیں ہیں، اور ان نارمل مطلب فیل اب نارمل کرنا بھی اٹ از نارمل ٹو فیل اب نارمل، کہ ظاہر ہے جو اب نارملٹی ہے ان حالات میں ہماری عام روٹین سے ہٹ کر ایک نیا فیز ہماری لائف ہم سب کی زندگیوں میں آ گیا ہے، تو اس کو فیل ضرور کریں، لیکن ہم اس سے نمٹنے کے لیے
اور اس میں بہتر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو ضرور تیار کریں اور تھوڑا سا شیئر کریں. تھوڑا سا ہم اپنے ایکسپرٹس کو جو آج جن کو بلایا ہے ہم نے, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ہم کیسے اپنی پرابلمس کو یا جو کیفیت ہے ہماری ذہنی مینٹل سچویشن جو ہے اس کو بھی ہم کیسے سمجھیں, اور جو پریکٹیکل جو ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ, اور ان سب کو ہم انشاءاللہ سمجھیں. تو میں مزید بات کرنے سے پہلے انشاءاللہ اپنے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں, اور بلکہ تعارف سے بھی پہلے تھوڑا سا اس جو پینل ٹاک کی میں وہ بتا دوں کہ اس کی شکل یا اس کی حیت کیا ہوگی. ایک تو یہ کہ آپ سب لوگوں کے آپ لوگ مختلف ایک سے زیادہ زوم لنکس ہیں جس سے یہ جو ہے پینل ٹاک ابھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے, اور اس کو ہماری جو آئی ٹی کی ٹیم ہے اس کو آرگنائز کر رہی ہے, لنک کر کے آپ سب تک یہ پاسبل کر رہی ہے کہ سب کو آواز بھی آئے اور سب اس میں شامل ہو سکے. تو آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو ان ایکسپرٹس سے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہم اپنے جو مہمان ہیں, ہماری جو گیسٹس ہیں, ہم ان سے پوچھ سکیں انشاءاللہ. اور دوسری ایک بات جو مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور اس کا خیال بھی رہے کہ جتنی بھی باتیں ہوں گی, ہو سکتا ہے ساری باتیں اور سارے پوائنٹس آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوں اور نہ ہی ساری باتیں آپ کی سچویشن پر بیٹھتی ہوں, لیکن یہ کہ کم از کم کوئی ایک چیز, کوئی ایک بات ضرور ایسی یہاں سے لے کر اٹھیں جو پریکٹیکل, جس کو آپ سمجھ رہی ہوں کہ ہاں یہ میرے لیے تھی یا میں نے اس پوری اس سے یہ چیز لی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کی کسی ٹاک میں کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاں آخر میں لگتا ہے کہ ہاں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن اپنے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. تو ضرور اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ضرور لے کر اٹھیے گا انشاءاللہ. تو میں پھر انشاءاللہ اپنا, بلکہ اگر کسی کو نہیں معلوم کہ میرا نام کیا ہے تو میں اپنا بھی بتا دیتی ہوں. میں طلعت ملک ہوں اور ادھر سڈنی میں ہی ہوتی ہوں. اور باقی اب انشاءاللہ اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. ہماری جو آپ لوگوں نے ویسے فلائر میں بھی دیکھ لیا ہوگا, ڈاکٹر راہیلہ گیلانی ہیں ایک ہماری مہمان, روٹی ہل میں ہوتی ہیں, اور جو روٹی ہل کی ہماری قرآن کلاس جو بڑے عرصے سے چل رہی ہے اس کی ایک کنڈکٹر بھی ہیں. اور ایک اور جو ان کا تعارف ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ سے 6 بچوں کی ماں ہیں, 6 چھوٹے اور بڑے سارے بچوں کی ماں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس صورتحال میں وہ کیا کر رہی ہیں. السلام علیکم راہیلہ, آپ یہاں موجود ہیں نا؟ جی بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک وعلیکم اللہ. السلام. اچھا, ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ ہم ڈاکٹر جویریہ سعید, آئی ڈونٹ نو وہ ابھی تک آئی ہیں یا نہیں آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کے ساتھ وعلیکم, اچھا اچھا صحیح ہے. آپ اگر اپنا کیمرہ آن کر لیں جویریہ تو ہمیں نظر بھی آ جائے گا. جزاک اللہ بخیر. ڈاکٹر جویریہ سائیکیٹرسٹ ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو اس لیے بھی جانتے ہوں گے کہ پچھلے رمضان میں اور اس رمضان میں بھی ان کی مختلف ٹاکس ہم نے سنی آن لائن, اور الحمدللہ پچھلے سال ہی یہ یہاں آسٹریلیا موو ہوئی ہیں کینیڈا سے. وہ تو حالات ہم ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ آتے ہی جو ان کے سر پہ پڑی ہے وہ کیا ہے, تو انشاءاللہ. اچھا, ہماری جو تیسری مہمان ہیں آج وہ سمیہ, سسٹر سمیہ افضال ہیں. یہ جو ہیں یہ لائف کوچ ہیں اور سرٹیفائڈ لائف کوچ ہیں فرام ممکن, ادارہ ممکن ہے ایک, اور سینئر کوچ ایوارڈ اکیڈمی آسٹریلیا ہیں. بنیادی طور پر یہ خواتین کی کوچنگ کرتی ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ خواتین کا معاشرے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے, اور جس طرح کے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. السلام علیکم سمیہ, آپ کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے, پہلے تو میں آپ سب سے آپ کا حال احوال پوچھوں گی کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے اور کیسا جا رہا ہے یہ لاک ڈاؤن. راہیلہ, پہلے آپ بتائیے کہ کیسا چل رہا ہے سب کچھ. الحمدللہ. طلعت, ظاہر بات ہے کہ سچویشن تو ظاہر بات ہے بہت چیلنجنگ ہی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی ہم سب کے سامنے رکھا کہ نارمل صورتحال تو نہیں ہے. ظاہر بات ہے مختلف چیلنجز سے سب کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھر میں,
آل دا ٹائم بچے ہسبینڈ. الحمدللہ میرے ہسبینڈ چلے جاتی ہیں تو تھوڑا سا وہ مل جاتی ہے, بریک مل جاتی ہے بیچ میں. لیکن پھر بھی موسٹ آف دا ٹائم کیونکہ ڈاکٹرس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ تر گھر سے کام کریں, صرف فرسٹ فون کال ہوں تو انہوں نے جانا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم ایسا ہی ہے. لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایمان کی دولت دی ہے کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے یہی ان حالات میں ہمیں بہت بہترین انداز میں نیویگیٹ کر رہا ہے. ظاہر بات ہے یہ سچویشن تو آتی ہی ہے, تھوڑا بہت تنگی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, کچھ گھبراہٹ بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے وہ ان تمام صورتحال سے ہمیں نیویگیٹ کر رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ بہت اہم بات ہے یہ باقی رحیلہ جو آپ نے کہی کہ ظاہر اس پینڈیمک میں اور اس لاک ڈاؤن میں تو ہم مسلمانوں کے علاوہ بھی, اہل ایمان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہمیں جو ایک چیز اس پہ رکھتی ہے ثابت قدمی پر, یا ایک اللہ کی طرف جو امید اور ایک اللہ سے جو ہمارا رابطہ اور اللہ پر ایمان ہے, وہ ایک بہت بڑی قوت ہے ہمارے لیے جو ہمیں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے طاقت بھی دیتی ہے اور ہمیں ایک یعنی ہمارے لیے ایک اکوپمنٹ کی حیثیت سے رکھتی ہے. سمیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ بتائیے کیا حال ہیں, کیسے گزارا ہے؟ بالکل بالکل میں بالکل ٹھیک ہوں, اور ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن بہت چیلنجنگ سچویشن ہے یہ, اور الحمدللہ جس طرح عائدہ نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بہت اپنے آپ کو اسٹرینتھن فیل کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کے پاس اتنے چیلنجز ہیں جو کہ کبھی کبھی چیلنجز اتنے اوور ویلمنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیلنجز سے کبھی کبھی اس کو ہینڈل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی ایوری ٹائم یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور دین, اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جائیں اور واپس, اور جو بھی سچویشنز ہیں آپ ان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے بات کریں کہ دس از واٹ از ہیپننگ ان مائی لائف. لیکن ڈیفینیٹلی ٹین ایجرز ہیں یا بچے ہیں, تو جن ماؤں کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ, ان کے لیے بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. اب آج کل اسکول بھی گھر سے ہو رہا ہے, اور جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے اور چیلنجنگ سچویشن ہے کہ وہ گھر سے کام بھی کر رہی ہوں اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے, تو اٹس اے ڈبل چیلنج ایز ویل. آپ کا کیسا چل رہا ہے, آپ اپنا بتائیے کیا میرا کیسا چل رہا ہے؟ میرا الحمدللہ کیونکہ میں لائف کوچنگ کرتی ہوں تو میری لائف کوچنگ آن لائن ہوتی ہے, اور تو میں آن لائن ہی کر رہی ہوں, اور یہ کہ میرا کام ویسے ہی آن لائن ہوتا ہے, ڈزنٹ ریئلی میک مچ ڈفرنس فار می. اور دوسرے کہ میں گریجویٹ کر رہی ہوں سائیکالوجی میں, تو وہ بھی میرا آن لائن اسٹڈیز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ میرے لیے بہت اچھا یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں, تو دونوں بڑے ہیں اور دونوں گھر پہ ہیں. اور میں ابھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا میرے لیے تو کام تھوڑا سا سمٹ گیا ہے. صحیح بات ہے, آپ بالکل صحیح کہی. اچھا جی ڈاکٹر جویریہ آپ کی طرف آتے ہیں, اور تھوڑا سا میں بتاؤں گی باقی آپ بتائیے گا. اور وہ یہ کہ جب ڈاکٹر جویریہ آسٹریلیا آئی ہیں پچھلے سال جنوری میں میرا خیال ہے, اس وقت یہاں پر وہ بش فائرس کا بہت زیادہ تھا, اور آئیں بھی اپنے آدھے بچوں کو لے کر, یعنی 2 بچے ان کے ساتھ آئے, فیملی باقی کینیڈا میں تھی, کینیڈا سے یہاں موو ہوئی, اور پورا تقریباً 1 سال یہ فیملی کے بغیر رہی, اور اب کہیں آ کر فیملی ان کے ساتھ بھی جوائن ہوئی ہے. تو ان سب حالات میں اور ان کے آتی جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ پہ گر گئی, اور آسٹریلیا میں بھی ظاہر ہے اسی طرح سے پینڈیمک کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن اور اس ساری صورتحال تھی. تو آپ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں, آپ نے اس کو کیسے, یعنی کیا حال ہے آپ؟ میری کہانی شاید زیادہ دردناک ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا ہے اس میں بتانے کی وہ نہیں ہے, لیکن صرف اس لیے شاید ایک انسائٹ ہو کہ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں بس وہی بہت مشکل ہے. لیکن میرے خیال ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ڈائریکٹلی اس سے امپیکٹ ہوا, جن کو پہلے تو میری فیملی تقریباً 1.5 سال تک کینیڈا میں پھنسی رہی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. پھر ہمیں پتا ہو کہ ٹریول ریسٹرکشن سے لوگ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں, تو میں اس کی مثال ہوں کہ میں نے 1.5 سال گزارے. اور انٹرسٹنگلی جب وہ لوگ واپس آئے تو آنے کے بعد ظاہر پہ پلانس تھے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے کہ 3 عیدیں ان کے بغیر گزاری, لیکن یہ تھا کہ اب انشاءاللہ اب ہمارا بہتر ہوگا, ہم ایک ساتھ ہوں گے. لیکن فوراً ہی یعنی جس دن میں نے اپنی, چونکہ میں ہاسپٹل میں میری جاب ہے, جس دن میری پہلی لیو سٹارٹ ہوئی, لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا, پھر ہم کہیں نہیں جا سکے. بچوں کے لیے اور ساروں کے لیے ایک یہ تھا کہ
چونکہ میرا سچویشن مختلف ہے، راہیلہ سے اپوزٹ ہے کہ میں ہاسپٹل جاتی ہوں اور میرے بچے گھر پہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک بچوں کو لگتا ہے کہ ماما گھر پہ نہیں ہوتی. ویری انٹرسٹنگلی the other thing that happened کہ ریسنٹلی میں ایک رورل ٹاؤن میں میری پوسٹنگ ہو گئی ہے. تو جب میں یہاں آئی تو آپ کو پتا ہے کہ جو ریسنٹ جو سیکنڈ لاک ڈاؤن اس کی جو ویو آئی ہے اس کی وجہ سے کہ پورا جو سڈنی ہے وہ ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے. جب میں اس ٹاؤن میں ہوں تو ہمیں 14 دن کوارنٹین کرنا پڑا، اور وہ کوارنٹین بہت مزے کا ہے. جو آپ کے فرسٹ لائنرز ہیں ان کے لیے، فرنٹ لائنرز ہیں کہ باقی تو گھر بیٹھیں گے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے لیکن ہمیں ہر 72 آورز اپنا کووڈ سواب کروانا ہے اور اس کو نیگیٹو دینا ہے. اور اس کی ایکسٹینٹ یہاں تک پہنچی کہ لاسٹ ویکینڈ پہ میں آن کال تھی اور مجھے سمٹمز آئے اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ سمٹم. تو ہونا یہ چاہیے تھا آئیڈیلی کہ میں گھر بیٹھتی، جو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اتنا اسٹرکٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف دا لاک ڈاؤن ہم شارٹیج تھا ہمارے اسٹاف کا. سو مجھے وہ ہوتا ہے نا 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے. تو مجھے اپنا آدھا دن کووڈ کا ریپڈ سواب ٹیسٹ کرا کے انتظار بھی کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب وہ نیگیٹو آیا ہے 1 گھنٹے میں رزلٹ، تو پھر مجھے 24 آورس کی جاب بھی کرنی پڑی. تو یہ تو میرے سچویشن چل رہی ہے کہ جو ہمارے مطلب اس سے ہمیں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کبھی کبھار ہم اکیلے لاک ڈاؤن میں ہوتے تو ہمیں صرف اپنی سائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم اینگری ہوتے ہیں کہ یہ ہے ڈاکٹروں کو کیا پڑی ہے، سب کو زبردستی ویکسینیشن لگا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو کیا پڑی ہے، سب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے فرنٹ لائنرز ہیں جو یہ بھی بہت مشکل میں گزر ہیں، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ ویکسین کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. جس طرح کا ایک سٹانس لیا ہوا آسٹریلیا نے پوری دنیا سے سب سے الگ، لیکن اگر ہم جب تک نہیں لگائیں گے تو یہ چیزیں بہت مشکل رہیں گی. ہاسپٹلس لاک ڈاؤن میں چلے گئے ہیں، بہت اسٹرکٹ ہم لوگ جو پی پیز ہے اس کے ساتھ کام کریں، جو آپ سوچ نہیں سکتے. وہ N95 لگانا پڑتا ہے یا دوسرا، اور اس سے لٹرلی چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں. اور تو یہ ایک ساری چیز ہے جس سے ہم گزرے. دوسری طرف یہ کہ میرے ماشاءاللہ بچے ہیں، میرے بھی ٹین ایج بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور وہ گھر میں بھی ہوم باؤنڈ بھی ہیں. ہم نے ان کو پورا کا پورا ہوم اسکولنگ پہ موو کر دیا ہے، لیکن ایک انسرٹینٹی ہے کہ اب کیا ہوگا، ہماری اسکولنگ کا کیا ہوگا، ہمارا اس کا کیا ہوگا. تو ایک اس طرح کی سچویشن ہے، مگر الحمدللہ گڈ سائڈ بھی ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بعد میں. جزاک اللہ خیرن. اچھا ہم سب ماشاءاللہ مائیں ہیں یہاں پر زیادہ تر، اور آپ تینوں بھی جو اس میں مطلب ہماری مہمان ہیں، تو ماؤں پر اس لاک ڈاؤن نے کیا کیا؟ اسپیشلی جیسی لاک ڈاؤن ہوا، اسکول سارے بند ہو گئے. جو کچھ لوگ تو جویریہ شاید آپ کے بچے تو آلریڈی ہوم اسکولنگ ہی کر رہے ہوں، لیکن باقی ظاہر بچے اب ہوم اسکولنگ پہ اس طرح سے آ گئے کہ وہی مائیں پھر ان کی ٹیچرز بھی بن گئیں. اور پھر جن کے ایک ساتھ 2-3 بچے اگر پرائمری اسکول میں ہیں تو پھر گھر میں اتنے، یعنی ہر چیز ہی فون اور کمپیوٹر اور یہ سب چیزوں کے ساتھ پھر ان کو مانیٹر بھی کرنا، یہ سب مطلب ایک ہینڈلنگ ماؤں پہ بہت پریشر آیا نا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، یا کیسے اس چیز کو ہم کوئی ٹپ ایسی دیں یا کوئی ایسی چیز کہ جو ان کو بھی ریلیکس کرے، ان کو ان کے لیے مفید ثابت ہو؟ جویریہ آپ بتائیے، اور پھر انشاءاللہ اگر کوئی اور آپ دونوں میں سے بھی کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے تو ضرور. میری جو اپنی سچویشن ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سچویشن بہرحال آسٹریلیا کے جو مسلم فیملیز میں بہتر ہے نہیں ہے، تو خیال کرنا چاہیے کہ ایک تو جو یہ شیئر ہے بچوں کو پڑھانے کا اور بچوں کی روٹین کو صحیح کرنے کا، وہ دونوں کو بانٹنا چاہیے، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو. اب آپ کہیں کہ انفارچونیٹلی خواتین پروگرامس کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے، تو آئی ڈونٹ نو وٹ از اے سولوشن ٹو دیٹ، لیکن دونوں کو کرنا پڑے گا. تو بچوں کو جو ہے ایک طرح سے ہوم اسکولنگ از اے گڈ آئیڈیا ایز ویل، کیونکہ ہمارے پاس بہرحال فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا کہ ہم وہی سارا کورس، وہی ساری چیزیں اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ آن لائن بچے اٹینڈ کریں ان کے لیے بہت مشکل ہے، فوکس کا مسئلہ ہے بچوں کا. لیکن یہ ہے کہ اگر تو آپ کے ہسبینڈ بھی گھر سے کام کر رہے ہیں تو ان کو وہ بھی کوئی چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی بیٹھنا، ان کو جن چیزوں پہ مشکل ہوتی ہے ان کو کروا دینا. ویسے میرا خیال ہے کہ ٹیچرز وغیرہ بہت اچھی سے کور کر جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں ایکسٹرا بچوں کے ساتھ ہے تو بچوں کے ساتھ بیٹھنا. اگر بچے گھر پہ ہیں تو میرے خیال ہے فیملی کو ساتھ بیٹھنے کا ٹائم بھی زیادہ مل رہا ہے، تو تھوڑی سی زندگی برداشت کر لیں. اگر گھر میں سب ہو رہا ہے یا اگر سارے کچن میں گھس کے کام کریں، تھوڑا سا برداشت کریں، بیکاز اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری بانڈنگ اپنی ہو. تو
ہم نے تو اسی طرح کیا ہوا ہے کہ چونکہ میں تو اور بھی باہر ہوتی ہوں تو میرے ہسبینڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا میں ہوتی ہوں تو میں بیٹھ جاتی ہوں کون سی چیزوں میں مشکل لگ رہی ہے آؤ ہم بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور اس دوران ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کوئی دن اسٹرکٹ ہوتا ہے سارا دن اسٹرکٹلی پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے اور کسی دن بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو اٹس اوکے وی نیڈ ٹو ایکسپٹ کہ دس از ہاؤ اٹ از. صحیح. راہیلا آپ کیا کہیں گی؟ اور میں اپنے جو ہمارے جو حاضرین ہیں یا جو اس کو جن لوگوں نے اس ٹاک کو جوائن کیا ہوا ہے میں ان سے بھی کہوں گی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور چیٹ باکس میں اس حوالے سے لکھ کے بھیجیں تو ہم ان لوگوں سے ضرور اس کو بھی دریافت کر لیں گے. راہیلا آپ اپنا تجربے سے یا ویسے بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہ جو مائیں ہیں وہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کریں یا کرنا چاہیے؟ طلعت ایسا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ میرے اپنے لیے بھی یہ صورتحال خاص طور پر باقی کاموں کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں فیل ہوتا سب کچھ ہو ہی جاتا ہے مل ملا کر لیکن یہ جو ایکسٹرا برڈن ہے بچوں کی خاص طور پہ میرے 2 جو چھوٹے ہیں ان کا ہوم سکولنگ تو نہیں کریں گے آن لائن جو سکولنگ چل رہی ہے وہ ایک مشکل چیز ہے. میں خود بھی ابھی اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہوں ٹیچر سے بار بار رابطہ کر کے ان سے سمجھنے کی کوشش اور پھر کس طریقے سے خاص طور پہ یہ سبمیشن وغیرہ کے جو چکر ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ لیپ ٹاپس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ کرے پھر دوسرا بچہ کرے تو آپ سارا دن یہ بھی نیگنگ کرتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ نا کہ اب تمہاری ٹرن ہے تم بیٹھ جاؤ تمہاری ٹرن ہے تم بیٹھ جاؤ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک مشکل صورتحال ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اس انداز سے میں سمجھ رہی ہوں میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا جو بڑے بچے ہیں ان سے بھی کبھی کہہ دیتی ہوں کہ تھوڑا سا اب آپ چیک کر لیں اور ہسبینڈ جب واپس آتے ہیں کھانا پینا کھا کر جب ریلیکس ہوتے ہیں تو ان سے میں کہتی ہوں آپ کی آن کال ختم اب میری تو آن کال 24/7 ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اب بچوں کو کروا لیں کچھ چیزیں تو وہ پھر کچھ کروا لیتے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا مل ملا کے چل رہا ہے لیکن جو صحیح آنےسٹ بات وہ یہ ہے کہ ویسی اسکولنگ ہو نہیں سکتی گھر کے اندر جیسی کہ اسکول میں ہو رہی ہے اور اس طرح سے ٹائم ہم لوگ دے نہیں پا رہے کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ جب کام کا برڈن اتنا زیادہ بڑھ جائے گا گھر کے اندر سارے ہی بچے گھر میں ہیں تو کھانا پکانے کے بھی سلسلے اور باقی ہر چیز ہی زیادہ ہو رہی ہے اور کام کرنے والے بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا چیلنجنگ ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات سے بھی نکالیں گے. وہ میری ایک فرینڈ ہے بڑی پیاری سی وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے تو جب انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے تو ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ صحیح بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک تو یہ اسکول کے بچوں کا ایک مسئلہ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہفتے کے 5 دن تو جاتے ہیں ویکینڈ تھوڑا سا ظاہر ہے مل جاتا ہے جیسے آج بھی ویکینڈ ہے تو ہو سکتا ہے مائیں بھی تھوڑی سی ریلیکس ہوں اور انہوں نے تھوڑی سی ان کو آرام کا موقع مل جاتا ہو لیکن اب جیسے اسپیشلی جو ٹاڈلرز ہیں جن ماؤں کے چھوٹے اس ایج کے بچے ہیں جو ابھی اسکول بھی نہیں جاتے اچھا اور وہ مستقل گھر پر ہیں اس لیے میں یہ سوال بھی کر رہی ہوں کہ ظاہر بچوں اس ایج کے بچوں کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت بھاگنے دوڑنے کی ہر وقت ان کو تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں جو ہر وقت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں باہر لے جایا جائے یا مستقل وہ ایکٹیو رہنا پسند کرتے ہیں نا ان کی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیو رہیں اور وہی مائیں جن کے اسکول گوئنگ بچے بھی ہیں اور پھر ٹاڈلرز بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں کوئی ایسا میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا اس کا کوئی سولوشن یا کوئی ایسی ٹپ جس کو ہماری جو خواتین ہیں وہ مینج کر سکیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ. سمیہ اگر آپ یا جی میں بتاتی ہوں. جی ٹاڈلرز کے ساتھ واقعی بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. اب یہ ہے کہ ان کو ایکٹیویٹیز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم یوزلی دنوں میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو جس میں بورڈ گیمز ہیں کیونکہ ہر ایک کی اتنی بزی لائف ہوتی ہے کہ بورڈ گیمز بہت ہی پیچھے چلے گئے. ہم اپنے بچپن میں دیکھیں تو ہم بورڈ گیمز بہت کھیلتے تھے اور ہم اتنا باہر نہیں نکلتے تھے تو وہ والی چیزیں جو کہ آپ کے کلچرل ویلیوز میں اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چند سال پیچھے جائیں چند ڈیکیڈز پیچھے جائیں تو جو ایکٹیویٹیز گھروں میں ہوتی تھی وہ ایکٹیویٹیز کو دوبارہ لے کر آ جائیں تو آسانی بھی ہو جائے گی. تو بچوں کی مستقل اسکرین واچنگ سے بھی پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اسکرین واچنگ کر رہے ہیں تو اس سے ہٹنے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی فیملی ٹائم اگر اس طرح کا مینیج ہو جائے کہ ہاں دس از دا ٹائم کہ ہم سب اس وقت کھیلیں گے
اور یہ بورڈ گیم ہے, کوئی بھی مونوپلی ہے, رسک ہے, جو بھی بورڈ گیمز ہیں, تو وہ اس میں زیادہ بہتر ہے کہ کچھ دیر تک وہ ٹک کے بیٹھ جائے. اور دوسری کہ تھوڑی سی اپنی سیلف کمپیشن پیرنٹس کے لیے, مدرس کے لیے ہونی چاہیے. جیسے ابھی نے بتایا نا کہ کسی دن کام اچھا ہو جاتا ہے, کسی کام نہیں اچھا ہوتا, تو یو شوڈ بی ایکسیپٹنگ دیٹ. تو جہاں پر ہم پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, کام کہتے ہیں نہیں ہر چیز اچھی ہونی چاہیے اور گھر بھی سارا وقت صاف ہونا چاہیے, تو دس از ناٹ اے پاسبلٹی. تو تھوڑا سا ایک سیلف کمپیشن ہو, اور پرفیکشنسٹ سے ہٹ کے اگر اپنی دوسری پرسنالٹی کی طرف بھی دیکھیں تو یو کین اکوموڈیٹ اے لاٹ آف تھنگس. تو جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنے آپ کو اسپیس دینا بہت ضروری ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, گھر گندا ہو رہا ہے نا, تو کوئی بات نہیں, دیٹس اوکے. بیکاز ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں اس وقت جو کہ ایک نارمل سچویشن تو نہیں ہے نا. نارمل دنوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن اب لاک ڈاؤن ہے, اتنا لمبا ہو گیا ہے, ابھی یہ 2 مہینے ہیں, ابھی پتہ نہیں کب کھلے گا, ابھی 2 مہینے اگر مزید رہا تو پھر کیا ہوگا. تو اگر آپ اتنا اسٹریسفل سچویشن میں مستقل رہیں گے تو پھر آپ اپنی صحت کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو give yourself a space and be compromise with not clean house, compromise with کہ بچے اچھل رہے ہیں, compromise کر لیں ان سے تھوڑا سا, تھوڑے دن کے لیے, it's temporary thing. ہاں صحیح. آپ نے جو بات کی نا مجھے اپنے اوپر بہت فٹ ہوتی ہوئی اس لیے محسوس ہوئی. میرے ٹاڈلرس تو نہیں ہیں, لیکن یہ بہت ہوتا ہے کہ جیسے گھر ایک خاص طریقے سے رہے, اٹھ گئے تو بیڈ صاف ہو, باتھ روم دھلے ہوئے ہوں, مطلب اس طرح کی چیزیں ظاہر ایک مزاج کا حصہ ہوتی ہیں. تو واقعی لیکن اس لاک ڈاؤن میں کتنے دن ہو گئے کہ ویکیوم نہیں کیا, اور ایک تھوڑی سی لاپرواہی والی صورتحال, اور پھر وہ میرے ذہن پہ ایک ٹینشن سی ہوتی مستقل کہ دیکھو یہ. لیکن پھر سچی بات ہے کہ اپنے آپ کو بھی مجھے لگتا ہے کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کہ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, کچھ 4 دن اگر باتھ روم نہیں دھلا یا ہفتہ جو ہے وہ ویکیوم نہیں ہوا. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو بھی پرفیکشن یا اپنی جو عادات پرانی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں ہی, اپنی عادت کے ہاتھوں ہی. بالکل صحیح. اچھا جی بالکل. ویسے تو دیکھیں ہر ایک کے بچے بھی ڈفرنٹ ہے. بعض بچے جن کے چھوٹے زیادہ بچے ہیں اور بہت ہی آتے ہیں, ان کے لیے تو واقعی ان کو تو پھر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اٹس اوکے, پھیلا ہوا ہے. اور میرے 5 بچے ہیں ماشاء اللہ, اور میری 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پھر فائر ہوتی ہے, and they always on the go, and they always want to do something. اور کلین اپ, جو ہاؤس کلین اپ ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ایک لڑکوں کا ایک اسٹائل ہے, اور میری بیٹی کا بھی, میری تو بیٹی سب سے زیادہ قائل ہے. تو لیکن میں نے آئی ڈونٹ نو کہ میرے بچے سیٹل ہیں, میں اس لیے یہ نہیں کہنا چاہتی کہ سب یہی کریں, لیکن میں نے پورے گھر کا ایک سسٹم کو بہت زیادہ چینج کیا. اور وہ یہ کہ ہر ایک کو اب ریسپانسبلٹی کہ آئی ڈونٹ نو, آئی نیڈ یور بیڈز کلین. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پرفیکٹ ہو, لیکن اب آپ نے یہ روٹین سیکھنی ہے. جب آپ اسکول جائیں گے you won't be able to do that. Since you're home, so you're trying to do that. مشکل ہوتی رہے گی, لیکن اور یہ پھر ویسے ہو جاتا ہے, پھر ویسے, لیکن وہ کلین اپ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب سے میرے بچے چھوٹے تھے, میں نے ان کو بہت زیادہ ٹوائز لا کے نہیں دیتی تھی, بہت زیادہ ٹوائز, بلکہ they used to make their own toys all the time from recycling. There is something I want to share. تو وہ جب سے, جیسے میری بیٹی نے مجھے کہا مجھے ڈال ہاؤس چاہیے, وہ جس کے گھر جاتی تھی اس کے گھر میں ڈال ہاؤس ہوتا تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جب میں چھوٹی تھی تو I made my own doll house, 3 story, you made it yourself. So she started making it herself. So اب میرے گھر میں اس لاک ڈاؤن میں اتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے, ریسائکل سے کیا چیزیں, ٹریکس بنائے ہیں, گاڑیاں, بوٹس بنائی ہیں. وہ جو 1 گھنٹے کا واک کا ٹائم ہے باہر جانے کا, وہ ضرور یوٹیلائز کرتے ہیں. پہلے ان کے ابا کو لے کے جانا پڑتا تھا, اب بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو لے جاتے ہیں. تو پارک جاتے ہیں, پتھر جمع کرتے ہیں, انہوں نے اپنی جو گتے کی بوٹس بنائی ہیں وہ پانی میں چلاتے ہیں, یا گاڑیاں انہوں نے چلاتے ہیں. ایک آدھ چیز ہم نے ان کو بائی کر کے دے دی ہے, اس کے بعد بھی گھر میں بیٹھ کے سارے بچے کھیلتے رہتے ہیں. تو شروع سے چونکہ, اچھا ایک بات ہے, چونکہ لڑکے فائٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, پیرنٹس پوچھتے ہیں ہمارے بچے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, ہمارے بچے ہر وقت, دیٹس نارمل. یہ مجھے میرے میاں نے سکھایا ہے کہ یہ نارمل ہوتا ہے ہر وقت لڑنا. ہاں البتہ جب وہ ایسا والا لڑائی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہوتی, تو پھر میرے درس کا ٹائم شروع ہوگا, اور اب تو تم لوگ کو بیٹھنا پڑے گا. تو پھر ہم بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز اپروپریٹ ہے, کون سا مذاق اناپروپریٹ ہے, آپ پہ آپ نے ہرٹ نہیں کرنا. دین وی ڈو. مگر آپ یقین کریں, میں صرف چھوٹی ماؤں کے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو بتا رہی ہوں, تو پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے لڑتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں میری چھاؤں دیکھیں, اور لٹرلی میرے میاں صوفے پہ بیٹھ جاتے تھے, بچپن سے چھوٹے سے تھے, اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے
اور یہ یہاں پہ ان کے سامنے آپس میں فائٹ کرتے ہیں اور وہ بڑے مزے سے اس کو دیکھتے تھے, اس کی ویڈیوز بنتی ہیں ایک دوسرے کی, یہ دیکھو یہ اس کو ایسے گرا رہا ہے. اور کبھی کبھی میرے میاں بھی اس میں ہوتا ہے, جب وہ ایک انرجی نکل جاتی ہے بچے کام ڈاؤن ہوتے تھے. تو اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اٹس اوکے, اور وہ فائٹ کرے, کوئی بات نہیں, بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی چاہیے. اور آپ دیکھیے گا کہ اٹ از کمنگ بیک ٹو نیچرل انشاءاللہ, کہ بچوں کا ریسائیکل سے چیز آپ کو گندا لگ رہا ہے کیونکہ آپ ایک ڈفرنٹ طرح کی ممی ہے, لیکن اٹس اوکے ایکسپٹ. آپ سوچیں کہ میں نے جتنے نئے اپلائنسز خریدے اس کے سب کے ڈبے کاٹ کر کے پتہ نہیں کیا بنا دیے, اور مجھے وہ ریٹرن کرنا تھا تو میرے پاس ڈبہ نہیں تھا, کیونکہ موونگ کرتی تو ڈبہ نہیں ہے, میرے گھر میں ایک گٹا نہیں بچتا. اور لیکن کوئی بات نہیں, بچوں کی کریٹیوٹی ہے, وہ کام کر رہے ہیں, وہ ماڈلز بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ اسے کریں. آپ کے پاس بیک یارڈ ہے تو اچھا. واک کے لیے بچوں کو ضرور جانے کو بولا, لائبریریز کھلی ہوئی جائیں, بکس لے گھر آ جائیں, اگر نہیں کھلی تو پھر پہلے آپ کو رکنا پڑے گا. تو دیز آر دی سم آف دی ایکٹیویٹیز ہم لوگ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ہم پھر بھی کر رہے ہیں لاک ڈاؤن پہ, تو انشاءاللہ چیزیں مینج ہوگی. ہاں نہیں, بہت بہت اہم بات. اور آپ نے یہ جو ویڈیو بنانے والی بات کی نا جویریہ, یہ مجھے یہ کام ہمارے گھر میں نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ. اب چونکہ سب بڑے ہو گئے, اور یقین کریں جب سب بڑے ہو گئے اور اب ان کی وہ والی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں نا جو ان کی فائٹنگ کی اور وہ سب, تو وہ اتنا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں کہ واقعی ہم وہ ٹائم ایسا تھا کہ مزہ آیا الحمدللہ. اچھا طلعت, اس جی کے جی اندر میں بھی ایک چھوٹی سی بات ایڈ جی کروں جی گی جی جی کہ خاص طور پہ جن کے ٹوڈلرز ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے میرے سارے بچے دوبارہ سے ٹوڈلرز ہو جائیں. تو صحیح کہہ رہی یہ ٹائم نا ویلیو کریں, یہ اتنا خوبصورت ٹائم ہے, اتنا پیارا ٹائم ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ چیز, وہ کیوٹنس, وہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور وہ ان کے انوسینٹ سارے کام, وہ دوبارہ کبھی ان کی لائف میں واپس نہیں آئیں گے. تو میرے تو کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ 3 ایج سے اوپر بچے ہیں, اور 2 جو چھوٹے ہیں, حالانکہ وہ بھی بہت چھوٹے نہیں ہیں, ایک 7 کا ایک 10 کا. تو لیکن میں ابھی بھی ان کو کہتی ہوں یار تم بڑے نہیں ہونا, کیونکہ وہ بے شک وہ گند مچاتے ہیں, وہ بہت سارے کام الٹے سیدھے بھی کرتے ہیں اور سارے کام ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی ان کی جو کیوٹنس ہوتی ہے نا, اور ان کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ اتنی چھوٹی لگتی ہیں, اور ان کو ساتھ لگا کے آپ کو جو سکون ملتا ہے نا, وہ ظاہر بات ہے آپ بڑے بچے کو اس طرح سے کوئی 10 منٹ ساتھ لگا کے نہیں بیٹھ سکتے, زیادہ سے زیادہ آپ اسے گپ شپ لگا سکتے ہیں. تو اس ٹائم کو جب آپ خوشی خوشی گزاریں گے نا, ویلیو کر لیں گے, آپ اس کی امپورٹینس کو دیکھیں گے کہ یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا انٹل اینڈ انلیس آپ میری طرح کریں کہ 10 سال بعد دوبارہ سے ٹرین شروع کر لیں, تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم کو ویلیو کریں, انجوائے کریں. جب آپ انجوائے کریں گے نا, پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. بہت اہم بات ہے, یقین کریں جن کے بچے بڑے ہو گئے, مجھے لگتا ہے ہر ماں یہ فیل کرتی ہوگی کہ کیوں بڑے ہو گئے نا, ہمیں واپس وہ والا ٹائم مل جائے. الحمدللہ. راحیلہ, میں آپ ہی کی طرف دوبارہ آؤں گی. آپ نے ابھی خود بھی تذکرہ کیا آپ کے بچے ظاہر بڑے بھی ہیں, اور چھوٹے دونوں کا بھی, پیارے پیارے جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا. میں تھوڑا یہ اور اسپیشلی لڑکے, اور میرے خیال ہے آپ تینوں ہی مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی بات لگے تو ضرور بتائیے گا. لیکن فی الحال میں راحیلہ سے پوچھوں گی کہ لڑکے جیسے جو اس ایج میں ہوتے ہیں, ٹین ایج میں بھی آپ کہیں, یا جو تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کو باہر جانے کی اتنی عادت ہوتی ہے, جم جا رہے ہیں, دوستوں فرینڈس کے ساتھ اپنی لنچ کر رہے ہیں, کافی پی, مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی چلتی ہیں, روز اس کی بنیاد پر دوستوں سے ملنا اور یہ سب چیزیں, وہ اب گھر بیٹھ گئے. تو کیا مطلب, اور اسپیشلی اسکرین ٹائم بھی ظاہر ہے ان کے لیے, سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا ایسی ماؤں کے لیے یا کوئی ایسی چیز جو ہم رہنمائی کر سکے اس سلسلے میں؟ دیکھیں طلعت, بڑے بچے ماشاءاللہ جو بڑے ہو گئے نا, اس کے کچھ ہمیں نا ہر چیز کو تھوڑا سا پازیٹیولی بھی دیکھنا چاہیے. کہ ماشاءاللہ میرے 3 بڑے بچے ہیں, اور تینوں ایک 20, 21, 22, تینوں بالکل ساتھ ساتھ کے ہی ہیں. اور بیٹی بھی ظاہر بات ہے HSC دے رہی ہے, وہ اپنی خیر اس میں بزی ہے. لیکن تینوں اگر بگ بوائز کا میں دیکھوں نا, تو ایک مجھے پازیٹیو افیکٹ وہ بھی نظر آتی ہے چیز, کہ جیسے پہلے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شوق آتا ہے کہ اچھا دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں, پھر ٹائم بے شک آپ نے فکس کیا ہو 10 بجے گھر واپس آ جانا ہے, لیکن 10 بجے فون آپ کریں گے تو کہیں گے یار ابھی تو گپ شپ سٹارٹ ہوئی تھی, آپ فوراً درمیان میں وہ فون کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو پیچھے سے کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ والی ٹینشن نا میری کم ہو گئی ہے کہ اب گھر سے نکلتے ہی نہیں ہے. تو
तीनों का यही मामला है कि तीनों घर से ही जो भी करना है कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कोविड का स्टार्ट हुआ था, ज़ाहिर बात है उस वक्त जिम्स बंद हो गए थे, तो हम लोगों का शेड जो है, हम लोगों ने काफी ज्यादा जिम के इंस्ट्रूमेंट लाके ना उधर, क्योंकि इन लोगों को शौक है वेट्स वगैरह और बाकी चीजों का, आहिस्ता आहिस्ता करके उसे थोड़ा सा जिम स्टाइल हम लोगों ने बना लिया। तो ये अपनी एक्टिविटी वहां कर लेते हैं, कुछ बॉक्सिंग बैग्स वगैरह ला के रखे हुए हैं। बल्कि मेरे छोटे वाले आजकल बड़े खुश हैं कि बड़े भाई घर में हैं, कि वो उनको कभी बॉक्सिंग करा देते हैं, कभी उनके साथ सॉकर खेल लेते हैं, तो थोड़ा सा ना ये होता है। और दूसरे हम लोग ये करते हैं थोड़ा सा कि नमाजों के लिए ना अब कोशिश करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि सारी जब बाबा और या बड़े घर में है ना, जब ऑफिस नहीं जा रहा बड़े बेटे का, तो सब नीचे आके जो है ना नमाज जमात से पढ़ें। जब जमात से नमाज पढ़ते हैं फिर बैठ के थोड़ी देर गपशप भी लगाते हैं। और उसके बाद ये है कि डिनर टेबल पर भी हमारी अच्छी खासी हालात हाजरा के ऊपर भी ये बातचीत शुरू हो जाती है। वो फिर गपशप, आपको पता है लड़के पॉलिटिक्स में बड़े इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है। अब आगे जो और ज्यादा हो गया है, अब देखें कि आगे क्या चलता है। लेकिन जाहिर बात है कि लड़के घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो बाज दफा थोड़े से इरिटेबल भी होते हैं, लेकिन दैट्स नॉर्मल। तो इन चीजों को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ऐसा भी होगा। तो ये है कि बस दुआ भी करते रहे। मैं तो ये समझती हूँ कि हमें बहुत ज्यादा दुआओं की भी जरूरत है बच्चों के लिए, कि उनकी फिजिकल मेंटल ये सारी हेल्थ उनकी ठीक रहे, स्पिरिचुअलिटी भी उनकी ठीक रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे जुवेरिया और सुमैया? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं नहीं इसका जवाब दे, लेकिन मैं पूछ, क्योंकि हम एक डिस्कशन नहीं करते हैं। जी जी हाँ। हमने बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर दिया लड़कों के ऊपर, और ये वैसे भी गलत बात है। लड़कियां अगर ऐसी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नीड्स नहीं है। मेरी अपनी एक बेटी है और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है। मैं बिल्कुल राहिला की बात से एग्री करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए अच्छा हो गया कि अब लड़के बाहर नहीं जाते, तो वो ये नहीं कह सकती कि आए तो हर वक्त जाते। और ये लोग तो बेचारे पिछले 2 साल से बने, क्योंकि पहले कनाडा में लॉकडाउन था और अब यहाँ पे, तो इनके तो बहुत ज्यादा सैड हो गए थे और खामोश हो गए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर हमारी जिन साथियों या आप अगर पूछें जिनकी बच्चियां हैं और किसी की अगर एक बच्ची है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए जो दोस्ती थी फिर स्कूल में थी ना, और अब उनकी तो वो स्कूल की दोस्ती भी छूट गई, तो वो बच्चियां फिर क्या करें? और अम्मी उनको कहती रहे तुम लड़की हो, इससे तुम्हें काम करना चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो इसमें भी कुछ होना चाहिए। हाँ नहीं, आपने इस सवाल में ही हमारी एक इस्लाह कर दी है जुवेरिया, और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं खुद इससे एग्री करती हूँ कि ये जो हम फर्क कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा जो सवाल था वो उस नेचर पे था कि नॉर्मली लड़के चुके जा रहे होते, लड़कियां भी यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही होती, लेकिन उसका रेशो बहुत कम होता है। हाँ जी, इस सवाल को कौन एड्रेस करेगा? राहिला आप बताएं, आपकी भी माशाल्लाह एक बेटी है, इतने सारे भाइयों में आप कैसे इसको हैंडल करती हैं? जुवेरिया की भी एक ही बेटी है भाइयों में, तो मेरा ख्याल है इस मामले में आप लोग एक जैसे हैं। देखिए, जिनकी 2 बेटियां होती है ना, फिर भी उनका थोड़ा सा आपस में जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, वो आपस में कुछ ना कुछ कैचअप कर देती। जो एक बेटी होती है ना, वो शिकायतें बहुत करती है। सही। उसको बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो माँ से क्लोज हो गई है। अब विद द टाइम, पहले ये था कि इस बात में बहुत ही ज्यादा कंपैरिजन होता था कि हाँ भाई ये कर रहे हैं और ये है, अभी भी करती है, ये चीज नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया उसने। लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी हो रही है और दूसरी आजकल HSC में बिजी है, तो थोड़ा उसको वो एवेन्यू मिल गया। लेकिन यकीन करें कि लड़कों से ज्यादा ना लड़कियां मिंच करती हैं ऐसी सिचुएशन में। हाय हम सोशलाइज नहीं कर रहे, फैमिली की गेट टुगेदर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। आई एम हालांकि एग्जाम की तैयारी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ना तो अच्छी खासी विंजिंग जो टाइम मिलता है ना विंज करने के लिए, वो विंजिंग होती है। और उसको बस यही है कि फिर प्यार मोहब्बत से आप थोड़ी देर बैठे, उसकी बातें सुने। लड़कियों को होता है कि लड़कियां ना अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, तो उनको जो है ना उनकी बात को सुनना चाहिए। उनकी जो एक्सप्रेस कर रही है ना, असल में वो बाज़ बार कंप्लेन नहीं कर रही। हमारा भी यही मामला होता है ना, हम अपने मियाँ को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन एक्चुअल मामला ये नहीं होता कि हम उनको ताने देना चाहते हैं, बस हम अपना आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करे। तो वो जब एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, थोड़ा सा उन्हें एक्नॉलेज कर लें कि वाकई ऐसा है, और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, और दूसरी कुछ ना कुछ उनको खुश करने के लिए कोई ना कोई चीज कर दें, कभी ऊबर ईट मंगा दें उसकी पसंद का। तो इस तरह की चीजों से मेरे ख्याल है जब सभी सिचुएशन में हैं, तो बच्चियां भी इस सिचुएशन में हैं। तो
क्या किया जा सकता है. कितनी जबरदस्त बात आपने की है राहिला, कि लड़कियों को ये होता है कि वो बात सुने उनकी कोई, क्योंकि हमारी नेचर एज वुमेन, हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि हम बोलना चाहते हैं, और बस ये हम अपने कपल थेरेपी वगैरह में जरूर सिखाते हैं कि खवातीन जो होती हैं वो अपने आप को बस बोलना चाहती हैं, ये नहीं कि वो कंप्लेन कर रही हैं, बस दे वांट टू टॉक, दे वांट टू टेल व्हाट इज हैपनिंग, जबकि मर्द ये समझते हैं कि जनाब ये हमसे कंप्लेन कर रही हैं. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब हमारे कुछ चंद कोचेस हैं जो मर्द भी हैं, जो बताते हैं कि उनके हस्बैंड ने शिकायत की कि भाई वो इतनी कंप्लेन करती है मेरी वाइफ, तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहती है मुझे इतना खाना बनाने में इतना टाइम लगता है. तो बेसिकली उनको ये समझाया गया कि वो ये नहीं कह रही कि मुझे खाना बनाने में टाइम लगता है, मुझे खाना बनाना बुरा लग रहा है. बेसिकली शी इज जस्ट एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ कि मैं थक जाती हूँ, और आपको ये है कि बस आप सुन लें. तो अगर आपकी बेटियां हैं तो बस आप उनकी सुन लें, दे वांट यू टू बी क्लोज टू देम. और लड़कियों की ये होता है कि वो दे बिकॉज दे आर इमोशनल, तो लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज. ऐसा नहीं होता कि बॉयज इमोशनल नहीं होते, दे स्टिल वांट योर वार्मथ, अपनी मदर की क्लोजनेस चाहिए होती है उनको भी, लेकिन लड़कियों को ज्यादा चाहिए होती है कि वो मदर के जितने करीब रह सकें. तो और फिर वो दे आर ऑफ कोर्स मदर्स की हेल्पिंग हैंड भी सबसे ज्यादा वही होती हैं. तो आई थिंक जितनी आप वार्मथ प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी बेटी को उतनी करें. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. सही. अच्छा, एक कुछ सवाल हमारे लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं. उससे पहले, और ये उसी का एक मैं कंक्लूजन भी आपके सामने रखूंगी उन क्वेश्चंस का भी, कि हो सकता है आप में से किसी को ये मसला ना दरपेश हो, इसलिए कि जवेरिया जॉब पे चली जाती हैं, उनके हस्बैंड घर पे होते हैं, राहिला घर पे होती हैं, उनके हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, और सुमैया आपके साथ भी इस तरह का कोई मामला नहीं है अगर तो. लेकिन लोग थोड़े से ये चाहते हैं पूछना, और कि उनको आदत नहीं थी कि उनके हस्बैंड्स मुस्तकिल घर पर हों, और वो ज़ाहिर सुबह जॉब पे चले जाते थे और ख़वातीन अपने शेड्यूल के साथ अपना करती थी. अब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं कि वो मुस्तकिल हर कोई घर पर है. और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई खराब ही मामलात हो, खुदा न खास्ता अच्छे रिलेशनशिप में भी ये मसाइल आ रहे हैं कि मुस्तकिल एक दूसरे की शक्ल देखकर और मुस्तकिल एक दूसरे के सामने 24 घंटे. तो क्या करें, क्या होना चाहिए, और इसको कैसे हैंडल करें? आप लोग अपनी एक्सपर्टीज की रोशनी में जवाब दीजिए, तजर्बे में नहीं तो. मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी यहाँ पर कि देखिए कि अगर किसी के पास इतनी फिजिकल स्पेस नहीं होती कि वो अपना वर्क फ्रॉम होम जो है वो अलग एक उसमें करे, फिजिकली कमरा अलग कर ले, तो अगर आपके पास नहीं है स्पेस तो आपको जो है ना, आप चूंकि आपको जरूरी नहीं है ना कि आप सारा वक्त कमरे में रहें, क्योंकि ऑफिस तो कमरे में चल ही रहा है, तो आप कमरे से बाहर निकल जाओ और अपनी स्पेस घर के किसी और कोने में तलाश कर लें. और एक जो चीज सब मदर्स को बहुत जरूर करना चाहिए कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप इंजॉय करती हो, चाहे आप वॉक करने जा सकती हो, चाहे आप कोई और काम कर सकती हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज है, कुछ भी है, लेकिन अपने लिए जरूर टाइम निकालें. और अपने लिए टाइम निकाल के, ताकि आप सारा वक्त अपने शौहर की शक्ल ना देख रही हो, और आप उस वक्त कमरे में जाएं जिस वक्त आपको जरूरत हो. वरना आप अगर सुबह कमरे से बाहर निकलती हैं तो लेट हिम वर्क इन द ऑफिस, लाइक जस्ट कंसिडर कि ये ऑफिस है. और ये भी तो एक टेम्परेरी चीज है ना, जैसे राइला ने कहा ना कि ये वक्त हमेशा तो नहीं रहेगा, अब ये वक्त थोड़े दिन के लिए और फिर थोड़े दिन बाद चेंज हो जाएगा. लेकिन बहुत सारे लोग मुस्तकिल वर्क फ्रॉम होम करें, जैसे खातून ने कहा कि मेरे हस्बैंड तकरीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं घर पे, तो अब मैं वो थक चुकी हूँ. तो इसका मतलब है कि इन 1.5 year शी शुड बी एबल टू फाइंड अनदर प्लेस एट होम, जो कि वो उससे कह सके हाँ कि दिन के वक्त मुझे यहाँ टाइम गुजारना है, मैं कमरे में सिर्फ सोने के लिए गई, अपनी चीजें निकाली, फिर मैं वहां से वापस आ गई. तो वो अपनी कोई चीज ना अपना, डेफिनेटली घर में कोई और ऐसा स्पेस होगा जहाँ पर वो अपना एक एरिया बिल्टअप कर सकती हैं किचन के अलावा. किचन में घुसो तो खवातीन को ना कि बस एक दफा घुसो तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. तो किचन के अलावा कोई और ऐसा एरिया हो जहाँ पर आप अपना मुस्तकिल ठिकाना कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप कमरा बदर हो जाए, बिल्कुल ही कमरे से बाहर निकल जाए, ये ना हो, लेकिन आपको अपने आप को फ्रेशन अप करने का टाइम मिल जाए. दैट इज द मेन थिंग, ताकि आप हमेशा एग्जॉस्टेड सिचुएशन में आ रहे हैं. और अपना माइंडसेट चेंज करें ना, कि जब तक आप अपना माइंडसेट वही, अगर आप चश्मा लगा के देखेंगे कि हाँ ठीक है ये सारा घर में अब मुझे शदीद फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस चीज से, तो आपको और फ्रस्ट्रेशन होगी. और अगर आप दूसरे रिफ्रेम करें अपने माइंड को और दूसरे तरीके से देखना शुरू करें कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के पास जॉब है और ये आराम से घर पे काम करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
अगर मुझे कोई जरूरत हो तो कम से कम कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो he can come and give me some help, alhamdulillah, and then I can do my own work. तो अगर आप इस तरह सोचें, तो अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करें, फ्रेमिंग चेंज करें, आप इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, और इसके थोड़ी सी जो है ना दिक्कत होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप वो एफर्ट करते हैं तो आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, और यू स्टार्ट लुकिंग एट सिचुएशंस इन अ डिफरेंट वे. जैसे कि जब ये बता रही थी कि हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन लाइक शी स्टार्ट्स लुकिंग एट थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे. तो जितनी पॉजिटिविटी आप जिस तरीके से लेके आ सकते हैं, दैट विल एक्चुअली बी हेल्पफुल इन दिस केस. इंशाल्लाह. इसमें आप लोग कोई ऐड करेंगे? नहीं तो फिर मैं मैं ये कहना चाहती हूँ जी. कि एक बात ये कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज़ लाइफ इज नॉट जस्ट व्हाट हाउ इट इज विद माय सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ प्रोफेशनल एज वेल. देखिए, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको लग नहीं रहा हो कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मगर जब आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आते हैं तो जो कुछ चीजें अंदर होती हैं वो सामने आ जाती हैं. तो अगर आपको ऐसा, अगर किसी को ये लग रहा है कि मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो मैं कहूंगी कि इसको एक रेड फ्लैग समझ लें. मे बी यू नीड हेल्प, और इफ यू फील लाइक यू नीड हेल्प, so इससे पहले कि हम किसी, मतलब why don't we talk about these things in Muslim community, like why this is a taboo topic. If relationship is problem, if it is getting on our nerves and we need to seek help, then why don't we do that? ठीक है, I am very open about it. और हर दफा relationship पर बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप relationship break करने की बात कर रहे हैं या आप एंड करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, यू आर ट्राइंग टू सीक हेल्प. अभी हमारे साथ सुमैया मौजूद है, शी इज अ लाइफ कोच, इसी तरह काउंसलर्स हैं बहुत ज्यादा. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स, और ये जितनी सहेलियां मशवरे दे रही हैं वो उनके मशवरे उनके लिए, बिकॉज मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोई रियल मुश्किल में होता है तो जो लोग मशवरे दे रहे होते हैं वो उसको नहीं सही लग रहे होते हैं, और हर एक अपने लिहाज से मशवरे दिए जा रहा है, और भाई वो डिफरेंट सिचुएशन में. सो इफ यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वेयर यू फील लाइक नो दिस इज नॉट हेल्पिंग, और लोगों की बात है, तो इसका मतलब ये है दिस इज अ रेड फ्लैग एंड यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल. तो आप अगर कोई काउंसलर के, ठीक है कि अभी फेस टू फेस बहुत सारी चीजें बंद है, लेकिन सीक हेल्प ऑनलाइन. हो सकता है आपके पास कोई ऐसा फोन पे बात करे, क्योंकि जैसे जो बातें भी सुमैया बता रही हैं दीज आर वेरी गुड, और जो हम बता रहे हैं दीज आर ऑल गुड, मगर यू आर ओनली एबल टू यूज देम व्हेन यू आर in a position where you can use it. जब आप too overwhelmed होते हैं तो आप इसको, तो then you need a counselor's help to help you step by step to achieve के आपको reframing कैसे करनी है, आपको organize कैसे करना है, how to think about this. तो जब आप अपने own पर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको किसी की help लेनी चाहिए. तो this is very important. इससे पहले कि ऐसी situation आए कि आप कहें कि अब हम साथ नहीं रह सकते और आपकी लड़ाइयाँ शदीद बढ़ जाएं, तो ये ज्यादा बुरी चीज है बजाय इसके कि आप पहले से हेल्प ले लें. तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर साथी के लिए नहीं है who's asking the question. इन जनरल कम्युनिटी में अगर आपको पता चल रहा है तो प्लीज सीक हेल्प बिफोर इट इज टू लेट टू सीक हेल्प. नंबर 2, एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना भी गंदा लॉकडाउन है, चूंकि हर एक को मेंटल हेल्थ का पता है, चूंकि सबको फिजिकल हेल्थ का पता है, तो उन्होंने टाइम दिया ना कि आप 1 घंटा वॉक के लिए जा सकते हैं. लेकिन आप बाहर जाएं तो मुझे नहीं पता, ये मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ, कुछ मुझे मुसलमान खवातीन तो नजर नहीं आती. Why don't we go for a walk? अगर आपको मियाँ के साथ नहीं जा रहा, आप अकेले चले जाएं. बहुत अच्छा हो कि मियाँ के साथ चले जाएं. अंग्रेज लोग तो घूमते हैं बाहर, अपना कुत्ता लेके भी घूमते, वो तो बोलेंगे कि हम क्या करें, तो why not we? इसी तरह हमारे बच्चे कितनी दफा पार्क जा रहे हैं, तो जो टाइम उन्होंने आपको अलाउ किया है, आर यू यूजिंग इट और नॉट? तो हम इतना थक जाती हैं, अब कौन बाहर जाए, नहीं मुंह हाथ धोए, कपड़े पहने, जूते मोजे पहने, हल्का सा खुशबू लगाए, बाहर वॉक करके आए, वापस आए. Why don't you use it? देखें, आप इसको हल्का मत लीजिए. 1 hour outside walk का physical walk का time is very important for your physical and emotional health. Please इसको seriously. इसी तरह बच्चों को भेजे, मियाँ के बच्चे अब 1 by 1 करके भेजा जा सकता है. अब तुम लोग चले जाओ, बाहर खेल के आओ वापस. तो इन चीजों को यूज करें. इसी तरह मदर डॉटर के लिए भी हो सकता है, अकेले भी एक दिन मेरा सेल्फ केयर का दिन है. आप, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे हैं, मैं हर एक को मशवरे देती हूँ, अगर आप लोग इस तरह के नहीं है ना करें, लेकिन एक दिन पूरा अपना मेकअप करें, मेक ओवर करें, बाल कर्ल करें,
میک اپ کرے. میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ, میری بیٹی سے اتنی کلوز بانڈنگ ہو گئی, اس کو میں مساج کر رہی ہوں, یہ وہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں یہ والی باتیں اپنی سہیلیوں سے کرتی ہیں, آپ خود کریں. تو آپ نے اپنے, اور میں نے اپنے گھر وہ بتا دیا تھا آج میرا اور نینا کا دن ہے اور مجھے نہیں پتا, یو گائز وانٹ ٹو کوک سم تھنگ, گو کوک. تو اس دن ہم نے ڈریس اپ کیے, ڈفرنٹ کپڑے پہن کے دیکھے, ایک دوسرے کو میک اپ کیا, اینڈ وی لیوڈ اٹ آل. اور گھر والوں کو بھی ایکسپٹ ہونے لگا کہ اچھا یہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور یہ بھی اس طرح سے کریں. تو کچھ تو سیلف کیئر کی چیزیں کریں, لیکن وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں دس از ٹو اوور ویلمنگ, پلیز ٹیک ہیلپ فرام سم ون ایلس. بہت اہم مشورے اور بہت اہم بات ہے. بڑی ایک اچھی بات کی انہوں نے. تو ایک نا ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک اسٹگما ہے نا یہ کہ ہم ہیلپ کیوں لیں, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو رہی ہے اور آپ کے لیے اوور ویلمنگ ہے, دین یو شوڈ بی سیکنگ ہیلپ. اور یہ مت سوچیں کہ اچھا کیونکہ ہم فزیکلی ہیلتھ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو ہم ضرور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن مینٹل ہیلتھ کا اتنا بڑا اسٹگما ہے کہ کسی کو مطلب ہیلپ سیک کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, بہت دقت کا سامنا ہوتا ہے یہ. اور دوسرا پوائنٹ ہے جو جویریہ نے بتایا, دس از سو نائس کہ اپنے میک اوور کریں. کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں اپنے وضو کرنے کے بعد میں جسٹ پٹ آن مائی آئی لائنر اور لپسٹک, اور میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں. آئی نیڈ ٹو ہیو گڈ کلوز. مجھے پتا ہے مجھے پورا دن گھر پہ گزارنا ہے, بٹ آئی نیڈ ٹو ہیو کہ وہ استری والے کپڑے ہوں اور وہ صاف ستھرے ہوں. اور ایون جس دن اگر صبح جانا ہے واک پہ یا جاب پہ, جو بھی واک پہ کرنے جانا ہے, تو میں اپنا مطلب ٹریک پینٹس پہن چکی ہوں. تو آئی نیڈ ٹو ہیو. تو اگر جوتے پہن لو تو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی انرجی آ گئی باڈی کے اندر, اور جو ہے نا بس اب واک کرنے جانے. اگر جوتے نہیں پہنو اور ویسے اگر پجامے میں رہو صبح سے لے کے شام تک, تو ایک عجیب سی سستی تاری ہوتی ہے. تو فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ, جو یہ دیٹس ویری گڈ ایڈوائس, فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ آپ لوگ تیار ہو جائیں. آپ بے شک لال رنگ کی لپسٹک لگا لیں, آپ لوگ سب لوگ سمجھیں گے کہ آپ کہیں باہر جا رہی ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا لپسٹک دیٹ یو ویئرنگ فار سم ون ایلس. آپ اپنے لیے لگا رہی ہیں. آپ کو اچھا نظر آنا ہے تو آپ کو اچھا نظر آنا ہے اپنے لیے. تو یہ اپنے لیے نظر آنا, تو اس سے آپ کا جو ہے اسٹریس, ڈپریشن, انزائٹی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. دس از اے ویری گڈ ایڈوائس. صحیح, بہت جزاک اللہ اتنے اچھے مشوروں کا. اچھا سمیہ, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا اس لاک ڈاؤن میں یہ ریلیشن شپس متاثر ہو رہے ہیں, اسپیشلی وہ ان کو بھی اگر آپ کنسیڈر کریں کہ جو جوائنٹ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ رہ رہے ہوں, تو کیا اس میں یعنی ابھی تک تو ہم نے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کی بات کی, لیکن جو جوائنٹ فیملی میں ہیں اور پھر with them also اور آپس اپنی فیملی میں بھی, کیا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ پریکٹیکلی ریلیشن شپ متاثر ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے, اس روشنی میں بھی بتا سکتی ہیں آپ. بالکل لاک ڈاؤن سے جو ہے وہ بہت سارے کیسز متاثر ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک ہی جگہ پہ بند ہیں. خاص طور پہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں اور دونوں کو گھر سے کام کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ صرف ہماری کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, یہ آل اوور دا پلیس جہاں پر بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں پر جو ہے ریلیشن شپس خراب ہوئے ہیں اب, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت بھی نہیں ہے. تو اب خاص طور پہ اب یہاں پر پاکستانی کمیونٹی میں جو ہے اگر کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ اور بھی لوگ رہتے ہیں, صاف ستھرے بھی رہتے ہیں کچھ, تو کسی کا مائک کون ہے, رائٹ, تو ریلیشن شپس اور پھر خراب ہوتے ہیں. تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ تو اس میں تو ٹالرنس بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ چیز دعا جو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کی, سب سے پہلا کام جو ہے وہ دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لاک ڈاؤن کو ہمارے لیے بہترین کر دے, اور اس کی وجہ سے ہمارے رشتے اگر کوئی کمزور بھی ہے تو وہ اور مضبوط ہو جائے. تو فرسٹ تھنگ از دا دعا. دا سیکنڈ تھنگ از اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اٹ پازیٹیولی, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے نا ہمارے لیے, یہ غنیمت ہے, اور یہ ہم اس کو بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں. اب جیسے الحمدللہ آپ کے پاس بہت سارے ٹپس مل رہے ہیں, ڈاکٹر جویریہ نے بتایا, ڈاکٹر راہیلہ نے بتایا, تو یہ سب سارے ٹپس ہیں, یہ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. دا تھرڈ تھنگ از دیٹ آپ اپنے آپ کو ری فریم کریں کہ آپ اس کو جب آپ پازیٹیولی دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے کہ اچھا ہاں میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں وہ بھی کر سکتی ہوں. میں نا آئی کین انسٹیڈ آف ٹاکنگ بیڈ ٹو ادر پرسن, آئی کین ٹاک سم تھنگ گڈ اباؤٹ اٹ ایز ویل. میں اپنے بچوں کو اسٹوری سنا سکتی ہوں, کچھ کر سکتی ہوں. تو یو کین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ایکٹیویٹیز ونس یو ہیو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی نہیں, اور اگر آپ یہ سوچیں گے یار کیا مصیبت ہے, یہ لاک ڈاؤن دوبارہ آ گیا, کیا مسئلہ ہو گیا, یہ
تو پھر تو آپ کو اور ہی مسئلہ لگنے لگے گا. جیسے ہوتا ہے نا جہاں کہ بہت زیادہ گرمی تو ہم سارا بولتے ہیں اوف اللہ کتنی گرمی ہے, تو اور گرمی لگنے لگ جاتی ہے نا. تو اسی طریقے سے جب آپ سوچیں گے یار کیا مسئلہ یہ لاک ڈاؤن دوبارہ سے آ گیا ہے, تو پھر اور لاک ڈاؤن مسئلہ لگنے لگے گا. تو all about all you how you take it, how do you take your life. دیکھیں آپ کا اسٹریس نہیں ویسے کہ ویسے رہے گا, سچویشن ویسے کی ویسی رہے گی. آپ کا ریلیشن شپ آپ کے اسٹریس سے کیسا چینج ہوتا ہے وہ آپ کو چینج کرنا ہے. جہاں پر آپ کا ریلیشن شپ اسٹریس سے چینج ہوگا وہاں پر ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا, تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہینڈل کر سکیں گے. ریلیشن شپس خراب ہیں وہ بھی رہے ہیں, لیکن جن کے ریلیشن شپ پہلے خراب تھے وہ اور مزید خراب ہو جا رہے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا جن کے ریلیشن شپ خراب تھے وہ اس لاک ڈاؤن کو غنیمت جانے اور اس میں بہتری کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ has given you a chance that you can work on your relationship and make it better for the coming days انشاءاللہ. اب یہ ہمیشہ تو نہیں رہنے والی چیز ہے نا, یہ ٹیمپرری سچویشن ہے, تو آپ اس کے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں. تو پازیٹیوٹی از دا بیسٹ تھنگ. اور اگر جیسے ڈاکٹر جویریہ نے کہا اف یو تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ڈاؤن دی ڈرین اور آپ کے ساتھ بہت مسئلے آ رہے ہیں, سیک ہیلپ فرام اینی ون, ٹاک ٹو پیپل. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو. جزاک اللہ خیرن. بہت اچھے سے آپ کی بات سے مجھے لگا کہ جیسے جویریہ نے بات کی تھی نا کہ یہ جو ایکسرسائز کا ہمیں ٹائم ملتا ہے اس کو ہم یوز کریں, تو اسی کے مقابلے میں مجھے آپ کی بات سے ایسے لگا کہ وی شوڈ نیڈ کہ ہم اپنی مینٹل ایکسرسائز بھی کریں. ہم اپنی تھاٹس کو, اپنی سوچ کو ہم انٹینشنلی ہم ایکسرسائز کریں کہ نہیں یہ ایسا حالات ایسے ہیں لیکن میں نے ایسے سوچنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو ہمیں ان دونوں طرح کی ایکسرسائزز کی ضرورت ہے, جہاں پر جسمانی بھی اور ذہنی ایکسرسائز کی بھی, تاکہ وہ ہم اپنی اچھی پازیٹیو تھنکنگ کو اور پازیٹیو ایسپیکٹ کو ہم زیادہ اپنے سامنے رکھ سکیں یقیناً انشاءاللہ. اچھا چیز چھوٹی سی میں بھی اس میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ٹائم ہے نا لاک ڈاؤن کا, یہ اصل میں ہمارے لیے بھی کیونکہ ایک ٹیسٹ ہے, ایک چیلنج ہے. تو جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ٹیسٹ میں اس کی اصلیت اندر سے پتہ چل جاتی ہے نا, کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہماری سیلف اسیسمنٹ کا بھی ٹائم ہے نا کہ ہمیں کتنا پیشنس ہے, کتنا ہم شکر ادا کرنے والے ہیں. تو ہر چیز کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں میجورٹی آف جو لوگ ہیں نا ان کے ہسبینڈ, میں کسی ایسے ناسٹی پرسن کے بارے میں بات نہیں کر رہی, لیکن میجورٹی لوگوں کے اچھے ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں اور میجورٹی اچھا گزارا ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ پرابلم کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے نا تو وہ پھر پرابلم بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اس لیے اس کو چینلائز, جیسے سمیہ اور جویریہ نے یہ بات بہت اچھی کی کہ ہم لوگ کیوں اس چیز سے ڈرتے ہیں. جب ہمیں دیکھیں کوئی مرض ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آئی کا ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اسی طرح سے کسی بھی طریقے سے تو ہم اسپیشلسٹ ہی ڈھونڈتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے پرابلم آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی سہیلیوں سے, جن کے اپنے کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہے ہوتے ہیں, جن میں اپنا کچھ پیشنس کم ہوتا ہے, جن کو خود ہینڈل نہیں کرنا آ رہا ہوتا, ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ اپنی سٹوریاں سناتی ہیں, وہ اپنی کچھ اور باتیں سناتی ہیں. تو اس کے لیے بھی پروفیشنلز کو ہی ڈھونڈے آپ لوگ نا, کہ ریلیشن شپ پروفیشنلز کون سے ہیں, ان سے آپ کس طریقے سے کاؤنسلنگ کر, جب آپ واقعی آپ کو لگے کہ دیٹ از ٹو مچ فار می. لیکن اگر میڈیم حالات چل رہے ہیں نا تو اپنی اسٹرینتھ شو کریں خود کو کہ آئی کین ہینڈل اٹ, آئی کین ہینڈل اٹ. اپنے آپ کو مضبوط بنا کے اس لاک ڈاؤن میں سے خود کو ایک مور جو ہے پازیٹیو پرسن بنا کے نکالیں کہ یس آئی کین ڈو دیز تھنگس. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ ان کو پروسیس کر کے ان کو کیا ہینڈل کر سکتا ہے. انٹل اینڈ انلیس بات ہاتھ سے نکل جائے کوئی اور طرح کا ہو تو اس میں پھر آپ ضرور پروفیشنل سے رابطہ کریں نا. صحیح, جزاک اللہ خیرن. اچھا, ان دنوں میں جو لاک ڈاؤن کے دن ہیں اس میں خواتین کے لیے جیسے کہ بات بھی آئی کہ بچے بھی ہیں, کوکنگ بھی ہر وقت کا ایک کام ہے, اور اپنی بھی آپ لوگوں کے مشوروں کی روشنی میں بھی یہ بات آئی کہ ہم کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں. تو اس سارے ٹائم کو ہم مینیج کیسے کر سکتے ہیں, کہ آڈینس کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ہم اس سارے ٹائم کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. کوئی ٹپ, کوئی مشورہ ایسا کہ جو یہ سارے کام ہم کر سکیں. بعض اوقات ایکسرسائز کے لیے ٹائم شاید نہ ملے, بعض اوقات کسی اور طرح سے. تو آپ لوگوں میں سے کون جی جویریہ, آپ کی آواز تھوڑی سی نا وہ ہو رہی ہے, دوبارہ نہیں, بہت زیادہ کلیئر نہیں آ رہی, بہت
आप लोगों को अगर आ रही है तो आप लोग बता दें, सुमैया या राहिला। नहीं, हमें भी क्लियर नहीं आ रही। अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ, पहले बहुत अच्छी थी, अभी पिछले 1-2 सवालों में जो आप बोली हैं तो उसमें पता नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत देर से मैंने खोला। हाँ, अब सही है, अब सही, अब सही, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। मैं एक पॉजिटिव नोट पे इस गुफ्तगू को अपनी तरफ से खत्म ये करना चाह रही हूँ कि मुझे जितने भी मैं प्रॉब्लम से गुजरे हैं, मेरी फैमिली की डेथ भी हुई, मेरी फैमिली में मेरे ससुर का इंतकाल हुआ, उसके बाद हम एक तरह से सेपरेट थे, उसके बाद मेरे बच्चे बहुत अनसर्टेनिटी से गुजरे स्कूल वाइज, कि ऑनलाइन कभी अटेंड कर रहे थे, कभी होम स्कूलिंग कर रहे थे, कभी दोबारा ऑनलाइन पे चले गए थे, उसके बाद ये सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल जब मैं और अब मेरे हस्बैंड बैठे हैं तो हमने ये कहा कि हमारी फैमिली के लिए ये लॉकडाउन वाज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। कैन यू इमेजिन? इसमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि चूंकि बच्चे जब टीनेज आ रहे थे और स्कूल जा रहे थे, तो वहां पे जो स्कूल की प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चे फ्रेंड बनाना, या जो आपको पता है गलत बात है, जो कि टीनेज के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को एकदम एक्सपोजर होता है। हमें ये लगा, या मेरी बेटी एकदम से बड़ी हुई, ग्रेड 7 में आई, तो वो लड़कियां चेंज हो गई, उसकी फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स हो ही रही लेकिन उनके मैसेज चेंज हो गए। तो अब हमें मुश्किल, तो हमें ये लगा कि हमारे बच्चे घर आए, हमारी फैमिली की इंटरनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम अलग अलग थे, लेकिन वी हैड टाइम टू सिट विद ईच अदर, टॉक विद ईच अदर। तो अगर आप चाहें पॉजिटिव माइंडसेट, जो सुमैया कह रही है, या जो राहिला ने कहा, स्टार्ट फ्रॉम देयर, तो हमारे में कुरान ज्यादा बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की तरफ आ गए, बैठ के स्कॉलर्स को सुनने के बाद उनके पास टाइम होता था क्योंकि वो घर पे थे, आपस में डिस्कशंस अच्छे होते गए, ये वाली सारी चीजें। नंबर 2 ये कि कामों के मामले में आप यकीन करेंगे, हमने हर एक को घर के अंदर इन्वॉल्व किया। मेरे बेटी कुकिंग सीख गए हैं, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। बेस्ट बिरयानी बना रहे हैं इस वक्त, यानी कोरमा बना रहे हैं, और वो इस तरह कहते हैं मम्मा आप वॉक पे जाएं, हम बना लेंगे, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि मेरा बेटा जो इंतहा शाय है, वो बात नहीं करता, वो केक्स बना रहे हैं और मेरी उसके साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी होगी। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लें, जहाँ तक मैनेज करने की बात है, जहाँ तक देखिए शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन जब आप सबसे पहली बात एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट कर लें दिस इज हाउ इट इज। नंबर 2 एक्सेप्ट कर लें कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव टू डू इन अ डे। जैसे मैंने सेल्फ केयर भी करनी है, अपना ख्याल तैयार होना है, वॉक का कोई ना कोई अपने और बच्चों के लिए टाइम निकालना है। जब आपको ये पता होगा आपके माइंड में, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह बनाना। सारे एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, फिर किसी किसी दिन मिस हो जाएंगी चीजें, तो इट्स ओके। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो आपका पूरा ख्याल उस तरह से एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको करेंगे। आखिरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो मैनेज भी हो जाएगा, मेरा मतलब कहने का ये मैनेज भी होगा, सफाई भी होने लगेगी। कि अब अपने बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि देखिए अब मेरे घर में 9 अफराद है, पहले अब 7 अफराद, तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि ठीक है, अगर काम ज्यादा है तो करने वाले भी ज्यादा है। तो अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ तो तुम फ्रिज खोलो, तुम मुझे मसाला पकड़ाओ, तुम यहाँ पे खड़े के बर्तन तुम दो, तो बेटे होते हैं, सब खाना भी बनाते हैं, सब करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना, मेरी कितनी मसरूफ जिंदगी है, लेकिन अजीब को ना एक पॉजिटिव हम लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज किया और चीजें ओवरऑल ठीक है। आखिरी बात जो मैं कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमको अल्लाह ताला ने ये फैमिली दी जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल हो रही है। आप जो इंडिविजुअलिस्ट लाइफस्टाइल है, जो कि हम गैर मुस्लिम है जिनके साथ हम रहते हैं, उनकी आज शराब बढ़ गई है। आप यकीन नहीं कर सकती, मेंटल हेल्थ पर इस कदर लोड है, हम कितने एडमिशंस हो रहे हैं, हम लोग कितने मसरूफ है अस्पताल में, क्योंकि लोग सुसाइडल हो रहे हैं, उनको सुसाइडल आइडिएशन हो रही है अकेले होने की वजह से, शराब ज्यादा पी रहे हैं, नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ हो रही है, वो अपने आप को कटिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन वर्स हो रहा है, साइकोसिस हो रहा है। आप देखिए ये इंडिविजुअलिस्ट लाइफस्टाइल के जो है वो साइड इफेक्ट्स हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग हैं, हमारे पास ये माशाल्लाह कुरान सर्कल की शक्ल में एक नेटवर्क है, हम एक दूसरे को कांटेक्ट करें, हम क्लासेस, आप लोगों को भी कितने लोगों को जरूरत पड़ी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास जो आ रहा है उसको काउंसलिंग से अटैच करें। हम तो माशाल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। तो अगर आप इस सारे लॉकडाउन को अपनी इनर स्ट्रेंथ को चेरिश करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें फैमिली दी, हस्बैंड दिया, बच्चे दिए, जॉइंट फैमिली की शक्ल में एक्सटेंडेड फैमिली दी, हमें ये इस्लामी ग्रुप दिया जिसके साथ हम लोग अकेले नहीं है। आप देखिए मैं इतनी मजा आ रहा है मुझे इस प्रोग्राम में कि हम यहाँ पर ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हमारे पास
اتنے سارے کام اور لوگ ہیں ان کو مینج کیسے کریں. جبکہ آپ یقین کریں کہ جب میں ہاسپٹل میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں یہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ بندہ کرے کیا شراب کے علاوہ. وہ بات کرے کیونکہ ایک بچی کوئنز لینڈ میں ہے, دوسرا وکٹوریا میں ہے, وہ یہاں اکیلے بیٹھا ہوا ہے. بہن اس کی محبت کرتی ہے لیکن وہ بیٹمنس بے میں بیٹھی ہے, وہ کیا کرے. تو اکیلے کی وجہ سے مجھے اگر میں واپس, تو آپ یقین کریں کہ لوگ ہسپتال آتے ہیں زبردستی ہمیں ایڈمٹ کر لو, کیونکہ میں گھر جاؤں گا تو میں کروں گا کیا. تو اس کو اللہ کا شکر ادا کریں, اس ساری چیز کو ری ارینج کرنے کی. جب آپ ہیپی پرسن ہوں گے, گریٹفل پرسن ہوں گے, تو آپ کو آرگنائز بھی, اگر ہر گھر کے اندر ایک ہیپی انشاءاللہ ماحول ہو جائے گا. جزاک اللہ, بہت بہت اچھا آپ نے کہ, یہ اور بہت جہاں سے بات ہماری بہت شروع ہوئی بہت تھی بہت کہ یہ جو ہمارا فیتھ ہے, یہ جو ایمان ہے, یہ ہمیں, اور پھر جو دوسری بات جویریہ نے بھی کہی کہ فیملی سسٹم جو ہمارے یہاں ہے, اس نے ہمیں بہت ساری ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے جس میں دوسرے لوگ انوالو ہیں. جی سمیہ, آپ کچھ کہہ رہی تھیں, آپ بات کریے. میں کہہ رہی تھی کہ جویریہ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. میں تھوڑا سا ایکسپیرینس میں بتاؤں گی کہ میں کوچنگ مسلم خواتین کی کرتی ہوں. ایک دفعہ مجھے کوچنگ کا موقع ملا, میری ایک یونیورسٹی کی کلاس میٹ تھی اور وہ بدھسٹ تھی, شری لنکن. میں اس سے کوچنگ کر رہی ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں سہارا کس چیز سے لوں. مطلب ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف, اور اب جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ شراب وہ پی رہا ہے اور اس کی, تو مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتا سہارا ہم لے کس سے. تو میں بہت, مجھے اسٹرگل کرنا پڑا کہ جب ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو کہاں جائیں بھائی. ایمان ہم جاتے ہی وہیں پر ہیں, فیتھ کے اوپر, قدر کے اوپر, تقدیر کے اوپر چلے جاتے ہیں, اور مطلب وہاں پر hماری اسٹرینتھ وہاں سے ملتی ہے. تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو واقعی اس کی تو فرسٹریشن لیول, اگر کوئی شراب پیتا ہے یا کچھ, تو وہ تو فرسٹریشن لیول تک کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی. تو ہم تو واقعی بہت خوش قسمت ہے اس لحاظ سے. وی آر امیزنگ, لائک الحمد للہ. واقعی سب سے بڑی چیز ہے شکر, اور جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اور شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, جب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا, اور مزید دوں گا, یعنی کہ زیادہ دوں گا. I will give you an abundance. تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ abundance ہے کہ جو ہمیں چیز چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نا کہ وہ زیادہ جو ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ جب کہا ہے, تو وہ abundance کیا چیز ہے جو ہمیں چاہیے. تو واقعی جتنا آپ شکر کریں آپ کو اور شکر کرنے کی توفیق ملے گی. اور سب سے بہترین چیز جو ہے ہمارے پاس ایمان ہے, جو کہ ہمارے پاس سمجھیں ایک سہارا ہے, ایک دیوار ہے جس کے اوپر ہم سہارا لے سکتے ہیں, اپنا ہاتھ ٹیک سکتے ہیں. لیکن ورنہ وہ نہیں ہوگا نا تو وی آر جسٹ لاسٹ, وی آر لاسٹ پیپل. ہم سر ٹیک کے رو سکتے ہیں. جی جی جی, اس میں ایک چیز ماشاءاللہ جو سمیہ نے اور جویریہ نے بہت اچھا اس کو وہ کیا کہ ہمارے پاس جو ایمان کا سہارا ہے نا وہ بہت, اور واقعی ان دنوں میں آ کے نا اس کی اہمیت بہت اچھی طرح سے پتہ چلتی ہے. پچھلے دنوں بھی ہم تفسیر کی کلاسز میں بھی, اور ظاہر بات ہے ہمارا ملنا جلنا بھی موسٹلی پازیٹیو لوگوں سے ہے. جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے پازیٹیو وائبس آتی ہیں, اور جو نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے نیگیٹیو وائبس آتی ہیں. تو جب آپ کا الحمدللہ ہم سارے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, کسی نہ کسی کا ضائبت ہے, سب کی آپس میں دوستیاں ہیں, قرآن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور بہت بڑا سہارا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور جب بھی تھوڑی سی ڈسپریشن ہوتی ہے, آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیں اور ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے. اور مجھے بار بار پچھلے دنوں بھی ہم کلاسز میں بھی اس حدیث کو ہم لوگوں نے بار بار وہ کیا کہ جو مومن کا معاملہ ہے وہ عجیب ہے, اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, تب بھی اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اور جب اس کے اوپر اس کو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے, اور تب بھی اس کو ریوارڈ ملتا ہے. یعنی مومن کا معاملہ آلویز ون ون سچویشن ہے, وہ کبھی بھی لوز نہیں کر رہا ہوتا. تو جب ہم ان پازیٹیو چیزوں کے اوپر اپنی نظر رکھیں گے نا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوا ہے, شوہر والیاں ہیں, بچوں والیاں ہیں, گھر والیاں ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں, بہت سے ایسے ان میں ہومز میں پڑے ہوئے ہیں, اولڈ ہومز میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دو نیبرز ہیں, یقین کریں کہ ان کو جب دیکھتے ہیں آس پاس بچے جو ہیں کس طریقے سے ان کے, ایک بچہ سائیکو ہے, ایک بچی ڈرگز میں پڑی ہوئی ہے, وہ ماں سارا دن بیچاری چلاتی رہتی ہے. لوگ برا کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت بولتی ہے یہ عورت, لیکن میں سمجھتی ہوں وہ کتنی فرسٹریٹڈ ہے نا. اور ہم لوگوں کو جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ہو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کے لیے, اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے سینے پر ہاتھ رکھ دیا.
کوئی بھی ہو آنسو اللہ کے سامنے بہائیں تو بیٹھ کے ایک دم سے سکون مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت ویلیو کرنے والی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ضائبت ہے ہم لوگوں کو تو سورس ہونا چاہیے پازیٹیوٹی کا, کہ لوگ ہم سے پازیٹیوٹی لیں بجائے اس کے کہ ہم ڈیسپریٹ ہو جائیں صورتحال میں. اور ایک چیز جو مجھے نا جب میں ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی, میری ڈرائیونگ انسٹرکٹر نے بہت اچھی, جب شروع میں نے ڈرائیونگ سیکھی بھی بہت دیر سے, تو میں کیا کرتی تھی کہ اسٹیئرنگ کو ایک تو بہت زور سے پکڑتی تھی اور بالکل گاڑی کے نیکسٹ اپنی روڈ کو دیکھتی تھی. تو اس نے نوٹ کیا, اس نے کہا کہ راحیلہ اگر تم ایسے کرو گی تو تم کبھی بھی لین میں نہیں رہو گی, تم ہمیشہ دور دیکھو تو تم لین میں رہو گی. تو یہی معاملہ ہے کہ ہم جب یہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ کل یہ لاک ڈاؤن کھل جائے گا, ہفتے بعد کھل جائے گا, تو پھر ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, اینگزائٹی ہوتی ہے ہمیں. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, یہ لاک ڈاؤن اب دسمبر تک نہیں کھل رہا, تو اگر اکتوبر میں کھل جائے گا نا تو ایک ایکسٹرا ہیپینس ہمیں مل جائے گی. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو نا مینٹلی بھی پروسیس کریں, مینٹلی بھی پریپیئر کریں کہ یہ لاک ڈاؤن اتنی جلدی کھلنے والا نہیں, تھوڑا سا دور کی سوچیں. جب ہم یہ انتظار کرتے ہیں نا نیکسٹ ڈے, نیکسٹ ویک, نیکسٹ منتھ, تو پھر بہت ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے ہر ایک کے اوپر یہ فطرت آتی ہے, تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سمجھیں, بلکہ ہمیں دوسرے لوگ جو ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں نا آج کل, اپنے نیبرز کو دیکھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. کھڑے ہو کے نیبر سے دور سے بات کرنا تو منع نہیں ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑا سا کنوے کرنے والا اس میں ہونا چاہیے, نہ صرف یہ کہ صرف اپنے آپ تک ہی ہم محدود ہو کر رہ جائیں نا. بہت اہم بات. اچھا, اب ہمارے پاس ٹائم بس 10 سے 15 منٹ ہی رہ گئے ہیں. آڈینس کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ آئی ایم مسنگ مدر لینڈ, ہاؤ ڈو آئی اوور کم اینزائٹی. سمیہ آپ بتائیے. جناب ہم سبھی مس کر رہے ہیں اپنے مدر لینڈ کو, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہم سب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ مس کر رہے ہوں, اور کچھ لوگوں کی انزائٹی بہت زیادہ لیکن اس چیز کے اوپر ہو گئی ہے. اور میں ایک اور کی خاتون کو جانتی ہوں کہ بہت ہی لاسٹ لاک ڈاؤن میں بھی ان کی بہت زیادہ بری حالت ہو گئی تھی. لیکن دیکھیں اپنے آپ کو جتنا مصروف رکھیں گے نا, آپ اس طرف سے آپ کی سوچ ہٹ جائے گی. آپ کو کیا ہوگا, اپنی سوچ وہاں سے ہٹانی ہے. اور تو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے سے پہلے والی جنریشن اتنی اسٹریس اور انزائٹی میں کیوں نہیں جاتے تھے. اگر آپ سوچیں تو وہ لوگ ہمیشہ مصروف رہتے تھے. اگر اپنی امی یا اپنی نانی یا دادی کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ مصروف رہتے تھے. وہ لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے. جب آپ اپنا ہاتھ استعمال کریں گے اور مصروف رہیں گے نا, تو آپ اپنی انزائٹی اور ڈپریشن کو بھی نا اپنے آپ قابو پا سکتے ہیں. تو اگر آپ سارا وقت سوچتے رہیں گے کہ نہیں جی مجھے واپس جانا ہے, تو آپ سارا وقت مطلب آپ کا ذہن پہ وہیں واپس جائے گا. اور اگر آپ کو بہت زیادہ انزائٹی, کبھی کبھی کوئی انڈر لائنگ ایشو کوئی اور بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ مس کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز, تو سم ٹائمز یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹ از دی انڈر لائنگ ایشو, کیا وجہ ہے جس میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے, میں نے اپنا ایک آپ کو فارم بھی بھیجا ہے, تو آل آف یو میں 5 سے 6 لوگوں کو یہاں سے لے سکتی ہوں. ایک فری سیشن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دے سکتی ہوں if you want to have it one on one. کسی کو کہ زیادہ انزائٹی ڈپریشن ہے تو this is the service that we can provide to all of you انشاءاللہ. تو میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ طلعت سے لے سکتی ہیں. تو انڈر لائنگ ایشو معلوم کریں, نہ سوچیں اس بارے میں بار بار. دوسرے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور دعا کے ساتھ ساتھ ایک امیجنیشن ہوتا ہے, ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. لائک یو ہیو ٹو ہیو یقین ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ تعالیٰ, میں مان رہی ہوں نا اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. تبھی جو راہیلہ نے بتائی نا بہت ساری چیزیں, تو مومن کے لیے بہت ساری چیزیں, مطلب ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہی از اے ونر. تو بائی ڈیفالٹ ہمیں اتنا ریزیلینٹ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر ہم دین کو بہت انٹرنلائز کریں اپنے ساتھ, وی آر سو ریزیلینٹ آل دا وے, کہ ہاں ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ یہ مشکل ہو رہی ہے, مصیبت ہو رہی ہے, دس از سم تھنگ لائک بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے. میں بس ٹائم کتنا, ایک میں بڑی چھوٹی اسٹوری ایک سناتی ہوں کہ کلارکس فیملی کے بارے میں, کلارک شوز کے بارے میں سب کو پتا ہوگا. تو کلارکس فیملی جو تھی, ایک زمانے میں جب سونا نکلا تھا یو ایس میں, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا پورے جہاز میں اپنا سامان بالکل تیار کر لیا. تو they were very very poor family. اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کیے اور پوری تیاری کر لی کہ ہم جہاز میں سب چڑھ جائیں گے, پانی کے جہاز میں. اور ایک دفعہ مسٹر کلارک جو ہے واپس آ رہے تھے, گھر واپس آیا, اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے بڑا سا ریڈ کراس لگا ہوا ہے, اور اس وقت اسمال پاکس کی کوئی ویکسینیشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو اسمال پاکس ہو گیا, اور وہ پورے گھر والے نہ کسی سے مل سکتے, نہ آ سکتے, نہ جا سکتے.
اور اس جہاز میں چڑھنے سے پہلے ان کا یہ حال تھا کہ وہ سب کو خداحافظ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے خوش تھے کہ ہم جائیں گے امریکہ جائیں گے اور وہاں پر سونا تلاش کریں گے اور ہم بہت رچ ہو جائیں گے, ہمارے سے غربت سے جان چھوٹے گی. اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہ نہیں جا سکتے جہاز میں, تو وہ آپ سوچیں کہ بچے کو انہوں نے کتنی جو ہے وہ گالیاں دی ہوں گی کہ بھائی تمہاری وجہ سے تم گئے کیوں, تمہاری وجہ سے ہم سب جو ہے وہ متاثر ہو گئے. بہت ہی اداس ہو گیا, اور لوگ بھی آ کے ان کے نوک کر کے ان کے مذاق اڑایا, اچھا تم تو جانے والے تھے نا, کیا ہوا تم لوگ گئے کیوں نہیں. تو خیر بڑی مشکل سے ان کو ٹائم گزارا انہوں نے. پھر ایک دن ان کے دروازے پہ نوک ہوا اور ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں بہت مبارک ہو تم لوگ کو, بہت مبارک ہو تم لوگ نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کہ لیکن جس پانی کے جہاز سے تم لوگ جانے والے تھے وہ تو ڈوب گیا. مطلب ان کی سیٹیں بک تھی, پیسے سارے ڈوب گئے, تو پانی کے جہاز ڈوب گیا, وہ بیسیکلی ٹائٹینک تھا. تو وہ تو اس وقت ان کی خوشی کا جو عالم تھا کہ وہ نہیں جا سکے. تو اور انہوں نے بچے کو تو گود میں اٹھا لیا کہ تمہاری وجہ سے نہیں جا سکے, ہم سب کی جانیں بچ گئیں. تو بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کچھ ایسی بلیسنگز آتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے بلیسنگز ان ڈسگائز ہو جاتا ہے. اور وہ اس کے بعد انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ ایک کلارکس کا ایک نام ہے, اور ابھی تک اتنے برانڈیڈ اس کے شوز آتے ہیں کہ بڑے کمفی اور بہت ہی زبردست. تو یو ٹیک تھنگس ان اے پازیٹیو وے. جب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی تو وہ بہتری ہوتی ہے آپ کے لیے. یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. جزاک اللہ خیرن. اور وہ جو سوال تھا کہ مدر لینڈ والی انزائٹی پر اگر کوئی اور کچھ کہنا چاہے. ویسے تو اگر آپ کی انزائٹی بہت زیادہ ہے تو بالکل میں بھی کہوں گی سمیہ سے ہیلپ لیں کسی اور سے, لیکن میری آپ کی آواز نا بہت ٹھیک نہیں آ رہی, تھوڑا سا اگر آپ مائک کو صحیح کر سکیں. پچھلے سوال میں بھی کافی لوگوں کا تھا کہ سمجھ نہیں آئی. نہیں ابھی نہیں آ رہی, میرا خیال انٹرنیٹ کا ایشو ہے. چلیں بس ٹھیک ہے, شاید سمجھ آ جائے. آپ بولیے. میں پھر مختصر میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کبھی کبھار ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کتنا عرصہ اپنے بچے سے دور ہے, یا یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ اپنے بچے سے دور ہے, یا بیوی ہاجرہ کا سوچئے کہ کتنا لمبا عرصہ انہیں مڈل آف نو ویئر میں رہنا پڑا, نہ اپنے لوگ نہ ہسبینڈ نہ کوئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کیا پتا ان کی طرف کا کوئی حصہ ہمیں نصیب ہو جائے اگر ہم صبر کریں. اور پھر جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے, ٹیکنیک میں یہ فکسیٹڈ نہیں ہو. جو بات یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے سمیہ, یا جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم کوگنیٹو لیول پر اپنے آپ کو کچھ اور سکھا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو فکسیٹ نہیں کریں کہ مجھے تو بس جانا ہے, سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہنا. آپ کو پتہ ہے ابھی نہیں جا سکتے, اٹس اوکے, کوئی بلیسنگ ہوگی یا آزمائش ہوگی یا کوئی اور بات ہوگی, ایونچولی ہم چلے جائیں گے. تو اپنے کچھ اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیجیے, ڈسٹریکشن ٹیکنیکس یوز کیجیے. یہ اچھا ہے ابھی ہم یہ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ کھلے گا تو چلے جائیں گے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اس بارے میں, پلیز ویکسین لگا لیجیے. کوئی سوال کر رہا تھا, پلیز ویکسین نہیں لگوائیں گے, ایسے ہی بند رہیں گے آپ لوگ, ورنہ ہم سب بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور مجھے لگتا ہے ایک اور بات اگر ہم اس میں ایڈ کریں کہ اب تو اتنے, یعنی آپ نے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی, اور ہم خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سیرہ میں پڑھتے ہیں کہ ان کا جو 3 سال کا لاک ڈاؤن تھا شیب ابی طالب میں, وہ کہیں یعنی ہم جس اس میں ہیں وہ تو اس کا کوئی شیر بھی نہیں ہے نا. تو ہم اپنی انبیاء سے اس حوالے سے اپنا موازنہ کریں اور دیکھیں. اور اب تو ہمیں اتنے مینز آف کمیونیکیشن اویلیبل ہیں, مدر لینڈ کے جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان سے ہم ویڈیو کال کر لیں, کمیونیکیٹ کر لیں, اپنی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں, اپنی جو بھی معاملات یہاں پر ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت حد تک چیزیں مطلب فیل لائک ہوم ہی آپ کریں گے کہ ہاں انشاءاللہ کہ ہماری وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا, اب 2-3 سوال میرے پاس رہ گئے ہیں, ٹائم ہمارے پاس بس 10 منٹ ہی ہے انشاءاللہ. اور ویسے تو بہت ساری ان باتوں ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ان میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, لیکن میں پھر بھی چاہوں گی, ایک تو جسمانی صحت کے ایکسرسائز کی تو بات آئی ہی ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی ہیلتھ کے لیے, ہم مدرس جب ہمیں اتنے سارے کام کرنے ہیں, روز کی کوکنگ بھی کرنی ہے, بچوں کو بھی ہینڈل کرنا ہے, ہسبینڈس کو بھی دیکھنا ہے, اپنے آپ کو بھی سیٹ رکھنا ہے, روٹین بھی رکھنی ہے, سب چیزیں, تو ہم اپنی ظاہر تھکاوٹ بھی ہوتی
है, और अपनी जो एक्सरसाइज के अलावा और हम क्या क्या कौन से इंटेक्स ले सकते हैं अपनी जिस्मानी हेल्थ के लिए। आप लोग माशाल्लाह डॉक्टर्स यहाँ पर 2 मौजूद हैं, तो ज़रा बताएं कि हम खास तौर पर अपनी सेहत को, इसलिए कि इसमें भी हमारे जहन में ये होना चाहिए और होता ही है कि ये जिस्म भी तो हमारे पास अमानत ही है ना अल्लाह ताला की, तो इसका ख्याल रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम खुद, वो जो एक बात मुझे याद आती है कि जिस तरह से जहाज़ में अनाउंसमेंट होती है कि आप अपना मास्क लगाएं पहले और फिर किसी की करें, तो हम किसी और के लिए तो तभी, अपने घर वालों के लिए तो फायदेमंद तभी होंगे जब हम खुद अपनी एक अच्छी हेल्थ में होंगे। तो उसके लिए कोई टिप्स अगर आप लोग दे सकें, कोई रहनुमाई कर सकें। जवेरिया और राहिला, आप दोनों से मैं कह रही हूँ, जो भी पहले बोल ले। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलत, इसके अंदर ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें तो आ ही गई हैं कि हम लोग किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए भी निकालें, और एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें। एक छोटी सी चीज़ शेयर करूंगी जो मुझे अच्छी लगती है, कि जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब के एक ट्रायंगल की सूरत में है। जब कोई एक चीज अफेक्ट होती है ना, तो दूसरी ऑटोमेटिकली जरूर अफेक्ट होती है। मुझे याद है कि हमारी फैमिली में किसी को थोड़ा डिप्रेशन का मसला हो गया था ओवरसीज ही, तो मेरे मियाँ बार बार मुझे कहते थे उनसे कहें कि वो अपने आप को ना साफ सुथरा रखें, नेल्स काट के रखें, तैयार एवरीडे शावर लें, खुशबू लगाएं, इससे उनको फर्क पड़ेगा। और वाकई ये चीज कि अपनी दाढ़ी को जरा सेट सूट कर लें और इन चीजों का ख्याल रखें। तो ये सारी की सारी चीजें ना, जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है और ये स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम अपने आप को इग्नोर कर देंगे, जाहिर बात है कि कोई भी नहीं चाहता। अब तो मियाँ भी कहते हैं कि तुम जरा घर पे रहो, तुम हाई रिस्क पेशेंट हो। पहले कहते थे चलो चली जाओ, लेकिन अब उनको ये होता है कि फिर रोटी टुक्कर कौन खिलाएगा ना। तो ये चीज है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ के 3 ही चीजें होती हैं हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, और उसमें स्लीप वेल, ईट वेल एंड एक्सरसाइज, ये 3 चीजें आ जाती हैं। जब आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह हेल्थी बॉडी होगी। तो अपनी टाइमिंग्स का ख्याल रखें सोने का। आजकल मैंने देखा है कि हम सब समेत ना सबके घर का स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब हुआ है। रातों को देर देर तक, इवन छोटे बच्चे अब कहते हैं नहीं हमारी तो कल हमने स्कूल थोड़े ही जाना है, तो हमें जागने दें। तो ये चीज है कि थोड़ा सा स्लीप साइकिल्स को रेगुलेट करें, अपने खाने पीने की हैबिट्स को रेगुलेट करें, थोड़ा कम खाएं। आजकल सबका ही वेट गेन हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा कि वो ना, आजकल ऐसे लगता है कि बस हमारा मकसद खाना पीना रह गया। खाना पीना तो हमारा मकसद खाना पीना नहीं है, अभी भी हमारा गोल जो है ना वो हायर ही है। ये मीन्स है हमारे लिए सारा वक्त। कभी कोई थाई कुजीन चल रही है, कोई भी कोई चाइनीज कुजीन चल रही है, तो इन चीजों को थोड़ा सा, जो ठीक है अच्छा खाना जरूर बनाएं, उससे भी घर वाले खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त किचन में ही गुजारें। थोड़ा सा इन चीजों को मैनेज करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, ताकि आपकी अपनी सेहत भी, और बच्चों से कभी कभी टांगे शांगे भी दबा लिया करें। अच्छा, अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए कोई जर्नल सा मशवरा और ऐसी चीज के जो हम वाकई कर भी लें? देखें इम्यून सिस्टम, ये तीनों चीजें हैं तलत के। अच्छा, इम्यून सिस्टम, स्लीप अच्छी हो आपकी, खाना अच्छा हो, सैलेड्स वगैरह खाएं, और तो विटामिन्स एक्सरसाइज के हल्की इंटेक फुल्की। वगैरह, जी, विटामिन्स के विटामिन इंटेक्स इंटेक वगैरह, हाँ विटामिन इंटेक की आजकल, ये तो जवेरिया भी अच्छा सा आपको बता देंगी कि आजकल वाकई जरूरत है कि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे थोड़े, अगर किसी को है कि वो बहुत ज्यादा इन चीजों को नेचुरली नहीं इंटेक कर सकते, तो वो फिर ठीक है ये ले लें। लेकिन यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को नेचुरल चीजों से भी, जैसे कहवा वगैरह है, इसी तरह से आप एप्पल साइडर विनेगर है, इन चीजों से भी थोड़ा बूस्ट करने की कोशिश करें। हनी है, हनी है, ये सारी चीजें बिल्कुल। अपनी खुराक के अंदर लेकर आए इंशाल्लाह। सही। अच्छा, एक सवाल, अब इंशाल्लाह हम थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो ये जिस तरह से जिस्मानी सेहत की बात की, इसी तरह से मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी इमोशंस के हवाले से भी बात हो कि जब ये सारे काम करने हैं तो हमें गुस्सा भी आता है, हमें चिड़चिड़ापन भी होता है, और थकावट की, जैसे मैंने पहले बात भी की। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जाहिर है हमारी अपनी बॉडी उस सब चीज़ को ना टेक कर रही हो, लेकिन हो सकते हैं हम वैसे हेल्दी हों, लेकिन उसके बावजूद छोटे बच्चों को डांट रहे हैं, खुद हमें हैंडल करना नहीं आ रहा, इस वजह से कि हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हैं। तो उस पे अगर आप कुछ, सुमैया, आप अगर कुछ रहनुमाई कर सकें। कुछ बातें आ भी गई हैं, लेकिन अगर कोई और चीज आप एड अप करना चाहें।
ایموشنس ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ غصہ ہے. تو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے. تو غصے کو ہینڈل کرنا, غصے کو کنٹرول کرنا, وہ کیسے کیا جائے. ایک خاتون مجھے بتاتی ہیں کہ صبح بچوں کو ٹائم پہ بیٹھنا ہوتا ہے کلاس میں تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں, اور بس جو مجھے غصہ آتا ہے اس بات پہ تو سمجھے وہ ٹریگر ہوتا ہے ان کا, اور ٹھک اس وقت سے جو غصہ جو شروع ہوتا ہے تو پھر وہ غصہ ختم نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. ہسبینڈ گھر پہ ہیں, ہسبینڈ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ چھڑچھڑاپن ہے, وہ بات ہی نہیں صحیح سے کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے, وہ غصہ الگ. تو یہ ساری چیزیں جو جمع ہو رہی ہیں نا, تو اس میں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو میں کہوں گی کہ یہ مطلب اٹ واز آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ سیشن ٹوڈے. آپ کے پاس بہت سارے پوائنٹرز جمع ہو گئے. تو سب سے پہلے پوائنٹر جو آپ کا جمع ہوا ہے وہ اب ایک تو دعا کریں, پازیٹیولی سوچیں, اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے نا اپنے ٹریگرز دیکھیں, کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے غصہ. مطلب آپ کو جیسے بچوں کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے آپ کو, تو آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں, کیا آپ ان سے پہلے سے بات کر سکتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ میں تم سے غصہ کروں, اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے سے ٹائم پہ بیٹھ جائیں, تو میں نے کمیونیکیٹ کریں. کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے, ہم دھڑا دھڑ شروع ہو جا رہے ہوتے ہیں, اور دس از اے ویری کامن تھنگ ہمارے پاس. تو آپ کمیونیکیشن کتنی آپ اسٹرانگ کریں گے نا, کہ آپ کے میں ایسا کرنا چاہتی ہوں, میں یوں کرنا چاہتی ہوں, تم میرے ساتھ کیسے ہیلپ کر سکتے ہو, تم کیا کر سکتے ہو. تو آپ کمیونیکیشن کریں, اپنا غصے کو ڈیزالو کریں. لیکن اگر کسی کے پاس غصہ کوئی کرونک مسئلہ ہے دین دیٹ پرسن شوڈ بی سیکنگ ہیلپ. آئی ووڈ سے مطلب بہت ہی میں اسٹار کروں گی اس کے اوپر کہ پوری فیملیز جو ہے نا بگڑ جاتی ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو اپنا ایک لیبل لگا لیتے ہیں کہ جی ہمارے تو ہم تو غصہ ہی آتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو لیبل لگا لیتے ہیں کہ لیبل کر لیتے ہیں کہ جی ہم تو بہت غصے والے ہیں, ہماری تو پوری فیملی غصے والی ہے, ایک بلیف ہی بن جاتا ہے کہ جی ہم بہت ہی غصے والے ہیں. تو ان لیبلنگ سے تھوڑی سی پرہیز کریں. ہاں غصہ ہے, غصہ ہوتا ہے, اور سب کو غصہ آتا ہے, غصہ از اے نیچرل تھنگ, لیکن میں اس کو کنٹرول بھی کر سکتی ہوں. تو جو اپنے ایموشنز جو ہوتے ہیں نا ان کو پروسیس کرنا سیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ سپریس کریں یا آپ ریئیکٹ کریں. آپ اپنے ایموشنز کو کیسے پروسیس کر سکتے ہیں. تو کل میں نے ایک ورک شاپ کیا تھا, میرے فیس بک پہ بھی کچھ دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھیں کہ اپنے ایموشنز کو آپ کیسے پروسیس کریں. آپ کیسے جو ہے نا آپ ایسے کریں کہ آپ لکھ سکتے ہیں, اپنے ایموشنز کو نام دے سکتے ہیں. سب سے بیسٹ چیز میں کہوں گی جرنلنگ. اسٹارٹ رائٹنگ یور فیلنگس. I feel sad that because of this. I feel bad and I'm feeling angry because of this what happened. تو آپ اپنے لیے جرنلنگ کریں. دس از دا فرسٹ دیٹ آئی وڈ گیو ٹو مدرس. اپنے لیے جب آپ می ٹائم نکالتی ہیں, باہر واک کرنے جا رہی ہیں, تو آپ گریٹیٹیوڈ واک بھی کر سکتی ہیں. آپ اس کے ساتھ جرنلنگ بھی کرنا شروع کر دیں, لکھنا شروع کر دیں. لیکن جب جرنل میں یہ مت لکھے گا کہ سب بہت ہی دس ورلڈ از اے ٹیریبل پلیس, یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں, سب لوگ میرے خلاف ہیں. جسٹ رائٹ یور اون فیلنگس, بی ویری پیور ان اٹ. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. جب آپ جرنل میں ایکسپریس کریں گے نا, آپ لکھیں گے, تو اٹ از اے ویری پاورفل ٹیکنیک دیٹ کین بی ہیلپڈ. اور یہ آپ جو ہے یہ آپ اپنے آپ کو خود بخود ہیلپ کریں گے. لکھیں, اپنی فیلنگس لکھیں, اینڈ دیٹ از آئی وڈ سے کہ آپ کو یہ بہت پرسنٹ فائدہ دے گا. اور اینی ون ہو از ویلکم, میں نے اپنا نمبر بھی چھوڑا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے بہت, تو یو آر ویری ویلکم ٹو ہیو اے کال ود می. اور آپ کے لیکن کیونکہ ہم یہ پورا معاشرہ ہے یہاں پر, آپ لوگ صرف چند لوگ نہیں ہیں جو کہ 50-60 وومن نہیں ہیں. یو ہیو گاٹ لائک 3 kids, like 4 kids, یا کسی کے پاس 2 بچے ہیں. تو وی آر ایکچولی لوکنگ آفٹر اے ہول فیملی, اے ہول معاشرہ, ہول سوسائٹی. ہم چاہتے ہیں کہ ایوری ون شوڈ بی بلڈنگ اپ, شوڈ ہیو اے اسٹرانگر فیملی سسٹم, شوڈ ہیو لائک اے فیملی سسٹم. میرج از این انسٹیٹیوشن that should be very strong. تو اس میں اگر غصہ یا ایموشنل ایشوز آ رہے ہیں تو that should be handled there and then, so that it doesn't go and trickle down in your children. It doesn't go, آپ کی اور آپ کے بچوں کے درمیان گیپ نہ ہو جائے, آپ کے مزاج کی وجہ سے آپ کے شوہر آپ سے دور نہ ہو جائے. تو take it very seriously and work on it inshallah. جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ. ٹائم تو ہمارے پاس تقریباً ختم ہے, صرف 2 آخر میں سوال ہیں. ایک تو جیسے ہم نے جسمانی صحت کی بات کی, پھر مینٹل ہیلتھ کی بات کی, اور اب ایک جو تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے جس کو راہیلہ نے بھی مینشن کیا تھا کہ اسپریچول ہیلتھ نا, اس کے لیے کوئی ٹپس, کوئی مشورے کہ ہم اپنی روٹین میں اس اپنی اسپریچول ہیلتھ کے لیے کون سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں مستقل بیسس پر. راہیلہ آپ بتا دیں, یا آپ میں سے کوئی بھی اگر اوپن ہو, اور اس کے بعد بس ایک آخری سوال ہوگا آپ تینوں سے انشاءاللہ. جی جی راہیلہ.
देखें तलत, इसमें माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेजॉरिटी इनमें से ना कुरानी क्लासेस से जुड़े हुए हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, वो आपका रिलेशनशिप है अल्लाह के साथ और कुरान के साथ। कि आप जितना भी कुरान के साथ क्लोज होंगे ना, आप स्पिरिचुअली उतना स्ट्रांग होंगे। और जब स्पिरिचुअली इंसान स्ट्रांग होता है ना, तो चाहे फिजिकली वो थोड़ा सा वीक भी हो और थोड़ी और प्रॉब्लम भी आ रही हो, लेकिन वो उनको ओवरकम कर लेता है। तो इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप कुछ ना टारगेट्स, जैसे अब हमें अब डेफिनेटली पता है कि सितंबर के एंड तक तो जा रहा है ये लॉकडाउन, तो आप कुछ टारगेट्स लिख के रख लें कि हाँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे उसमें रिसाइटेशन एक दफा खत्म कर लूंगी, या चलिए मैं हाफ कुरान रिसाइटेशन खत्म कर लूंगी। अपने जो सबक वगैरह है, जो चीजें मेरी कमी रह गई है, या कुरान का कुछ पोर्शन है वो मेरा पढ़ने वाला है, वो करूंगी सुबह शाम के। मुझे लगता है कि इन चीज में हम लोग बहुत कमी करते हैं। सुबह शाम के जो अज़कार है ना, वो प्रोटेक्शन का एक काम करते हैं, एक किले की तरह है हमारे लिए। उसको चाहे पीरियड्स भी आपके होना तो आप मत छोड़ें। नमाज तो जाहिर बात है वो है, लेकिन आप बच्चों को तो नमाज के लिए उठाते हैं ना, वही उठाते उठाते आप अपने अज़कार सारे पढ़ लें। तो ये जो जिक्र है, जब भी आप डिप्रेस फील करें ना, तो ये डिप्रेशन जो होती है, ये शैतान की तरफ से एक चीज होती है जो इंसान को मायूसी की तरफ लेकर जाती है। तो आप अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें कुरान पाक से पता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में ही है। तो जितना ज्यादा हमारा जिक्र ज्यादा होगा, नमाजें बेहतर होंगी, कुरान के साथ हमारा राब्ता, और फिर अच्छे फ्रेंड्स से आप बातचीत जरूर करें। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए, हम सब फैमिलीज में बहुत बिजी हैं, लेकिन हमें ना अपने दोस्तों के लिए भी, एक दूसरे के लिए भी टाइम जरूर निकालना चाहिए। और फिर मैंने ये देखा है कि जिन बहन भाइयों से भी मेरा राब्ता पाकिस्तान में कम था ना, इन दिनों में थोड़ा मुझे टाइम मिल गया, बाद में जब खाने वाने से फारिग हो जाते हैं, मेरा बहन भाइयों से राब्ता अच्छा हो गया। तो ये भी एक सिला रहमी का टाइम भी है। और साथ उसके जो है ना, चैरिटी देते रहें। चैरिटी जो है ना, मुसलसल जितनी भी आप दे सकते हैं ना, आप देखें कि जो अपने हाथ से देने का मजा होता है ना, अपनी जेब खर्च में से दें, हर वक्त मियाँ की पॉकेट से ना निकालें। जो हमारे भी पर्सनल कुछ अकाउंट होते हैं ना, उसमें से भी पैसे देने चाहिए। और मैंने देखा है उसका बहुत मजा आता है पैसे देने का। बेशक वो आप थोड़े से $100 ही निकालते हैं ना, वो जो मियाँ से बेशक आप $500 लेके किसी को दे देते हैं, उसका वो मजा नहीं है। लेकिन जो आप अपने पर्सनल अकाउंट से $100 भी निकाल के देते हैं, क्योंकि आपका छोटा सा अकाउंट होता है, तो वो बड़े मजा आता है उसके अंदर। किसी की हेल्प करके जो सुकून दिल को मिलता है ना, आप यकीन करें कि बहुत कम चीजों के अंदर अल्लाह ने वो सुकून रखा हुआ है। तो इन सारी चीजों को जैसे हम लेने वाले हो, अल्लाह ने अभी भी हमें ना, अगर कुछ चीजों से हमें रोका हुआ है ना, अभी भी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में दी हैं, तो हम उन्हें वैल्यू करें, उन्हें वैल्यू करें। अब देखें कि हम यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह वेल की टमी में तो नहीं बैठे हुए ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह खुले घरों में बैठे हुए हैं, रोशन कमरे हैं, हमारे किचन भरे हुए हैं सामान से, बहुत सारा कुछ है। तो इसलिए अपने आप को ना स्पिरिचुअली मजबूत करने का ये टाइम है। जो कमी रह गई थी, बाज लोग कुरान क्लास नहीं आ सकते थे, अब जूम पर क्लासेस हो रही हैं, तो आप उसे अटेंड करें। आप अपने आप को स्पिरिचुअली, ये टाइम है कि आप अल्लाह को शो करें। और यही एक आजमाइश की, हम सब ये बार बार कुरानी क्लासेस में भी कहते हैं कि आजमाइश जब बंदे के ऊपर कोई चीज आती है ना, मुसीबत आती है, तो वो शो करती है कि वो उसके ऊपर अजाब थी या उसकी आजमाइश थी। अजाब वो जब होती है जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। अगर ये लॉकडाउन आपको अल्लाह से दूर कर रहा है ना, तो समझिए कि ये आपकी पकड़ का कोई तरीका है। लेकिन अगर ये लॉकडाउन आपको अल्लाह से करीब लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी आजमाइश थी, आपके दर्जे बढ़ाने के लिए आपको अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ है। तो इस चीज को ना अपने लिए गिफ्ट बनाएं, इसे अपने लिए एक पनिशमेंट ना बनाएं। बस मुझे तो यही जो ज़हन में आया। बहुत अहम बात। और इसमें बस थोड़ा सा इजाफा ही मैं करूंगी कि हम नमाज तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अब हमें कहीं निकलना नहीं होता। जैसे मैं अगर अपना ही देखूं तो जोहर की नमाज अक्सर बच्चों को पिक करने जाना है, हड़ाहुड़ी में पढ़ी और बस पता नहीं कैसी पढ़ी, या असर का टाइम है, तो अब कम से कम हमें इतना सुकून का टाइम मैसर है कि हम अपनी नमाजों को बर वक्त बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। अस्कार का एहतमाम है, कुरान के साथ ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ दुआ, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी खूब दुआ करें।
تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. اب ایک آخری سوال, ویسے یہ سوال بھی بہت درمیان میں ہماری ساری گفتگو میں ہو گیا, لیکن پھر بھی باہر چونکہ ڈپریشن ہے, ایک حالات ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ایسے آئے ہیں کہ جو جس سے ہم گزر رہے ہیں, تو پھر بھی ایک لیسن جو ہم اس سے لے سکتے ہیں, یعنی کچھ چیزیں تو آ گئی ہیں جیسے شکر کے حوالے سے بات آئی یا وقت کے استعمال کے حوالے سے بات آئی, کوئی ایک لیسن, کوئی ایسی ایک ٹپ جو پازیٹیو ہمیں اس نیگیٹو لاک ڈاؤن سے ہم ایک پازیٹیو لے سکیں کہ ہم یعنی پہلے اگر وہی روٹین رہتی تو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اس چیز کو جو اس لاک ڈاؤن نے ہمیں سمجھا دیا. تو اگر ایک ایک کر کے آپ تینوں مہمان بتا دیں, اس سوال کا جواب دے دیں, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات کو یہیں پر کنکلوڈ کریں گے. جویریہ آپ ہیں یہاں پر؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جویریہ کا مائک میوٹ ہوا ہوا ہے. ہاں جویریہ آپ کا مائک میوٹ ہے. جویریہ اگر آپ بتائیں, اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر سمیہ کی طرف ہم آئیں گے. یہ آپ انمیوٹ نہیں کر پا رہی شاید. اوکے میں دیکھتی ہوں. سمیہ آپ بتا دیجیے جب تک ہم. اب ہو گیا. آگے جی 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 الحمدللہ. جی جی میں بس ایک ہی میسج, ساری باتیں ہو گئی, یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ دنیا جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو گئی تھی اور ہم بہت زیادہ آؤٹ سائڈ کے عادی ہو گئے تھے. تو اور جبکہ اب دنیا جو چینج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ ان سائڈ کی طرف واپس آنا ہے. وہ ان سائڈ ہماری اپنی سیلف بھی ہو سکتی ہے, وہ ان سائڈ ہماری ود ان دا فیملی. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنا شروع کیا ہے کہ ہم کو اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا سیکھنا ہے جب ہمارے پاس بہت زیادہ آؤٹ سائڈ ریسورسز نہیں ہوں. I am taking it as a very positive activity despite all the negative things. تو الحمدللہ مجھے اس میں پازیٹیو لگا ہے. جزاک اللہ, بہت اہم بات. جی سمیہ. جی میں کہوں گی کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نے آپ کے سیشن سونے سے پہلے میں نے اپنے بچے سے پوچھا, اچھا تم بتاؤ, میرے بیٹا 22 ایئرس کا ہے ماشاء اللہ, میں نے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے لیے کیا پازیٹیوٹی ہے. کہنا میں آئی کوڈ ریفلیکٹ آن مائی سیلف, کہ میں ریفلیکٹ کر سکا کہ مجھے کیا کرنا ہے آگے. تو اگر ہم یہ دیکھیں, تھوڑا سا یہ ریفلیکٹ کر لیں کہ اگر ہم اپنے ٹائم مشین ہمارے پاس ہوتی اور ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے اور ہم چاہتے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی چیز بہتر کر لیتے ہیں وہ, اور اس پریزنٹ سچویشن ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو وہ کیا چیز تھی جو ہم پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں. تو اگر ہم چونکہ پیچھے تو نہیں جا سکتے لیکن ہمارے پاس فیوچر ہمارے ہاتھ پہ, تو واٹ از دا تھنگ دیٹ وی کین ڈو رائٹ ناؤ سو دیٹ آور فیوچر از بیٹر. تو اس وقت کو غنیمت جانیں, ریفلیکشن کے لیے ضرور استعمال کریں. اینڈ آئی ڈیڈ آن مائی ریفلیکشن ایز ویل, اینڈ الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہوا کہ ہماری فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہو گئی. ہمارے پاس ایک سوال یہاں پر آپ کے پاس ایک اور آیا تھا کہ ہم بہت چند لوگ ہیں جو گھر میں رہتے ہیں, تو میں بتاؤں کہ ہم تو صرف 3 لوگ ہیں جو گھر میں رہتے ہیں. الحمدللہ سے فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہوئی, اور یہ کہ ریفلیکشنز کا موقع ملا, ساتھ واک کرنے کا موقع ملا, واک کرنے چلے گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہے فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ساتھ ریفلیکٹیو ایک وقت بھی ہے, اینڈ وی کین ٹیک بینیفٹ فرام اٹ. تو لک ایٹ اٹ پازیٹیولی, ایکسپٹ چینج, ایکسپٹ کرنے چینج کو. بالکل بالکل, جزاک اللہ. جی راہیلہ. راہیلہ آپ ہیں؟ جی جی طلعت, سمیہ اور جو جویریہ ہیں, بالکل یہ ریفلیکشن والا پوائنٹ میرے بھی ذہن میں اسی طریقے سے ہے کہ واقعی یہ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ہے. ایک اور چیز جو مجھے نا بار بار اس لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا جھنجھوڑتی ہے نا, وہ چیز کہ ہم بحیثیت انسان نا, ہم اگر اپنی پچھلے لاک ڈاؤن سے پہلے والے حالات کو دیکھیں نا, ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے تھے. کشمیر کا ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا, ہم نے سیریا کے حالات دیکھے, سب کچھ, لیکن وہ سب کچھ میڈیا کے اوپر تھا. تو ایک انسینسٹیوٹی جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی نا, کہ مسلم امہ کو دیکھتے تھے اور بس دعا تک نہیں کرتے. یعنی ایک دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, وہ بھی, لیکن اب جب یہ صورتحال ہمارے اوپر آئی ہے نا, تو ان ریالٹی مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے خود سے نا ان لوگوں کا بھی احساس زیادہ ہوا ہے اس چیز کا, کہ ابھی تو ہم اس سچویشن کے ساتھ تو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے کہ جن سچویشن میں وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور مجھے اس چیز سے تھوڑا سا ایک یہ چیز کہ ہم نا اس وقت اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ ہم اللہ کی قدرت کی نا شکنجے میں ہیں, چاہے ہم جتنی مرضی ترقی کر جائیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی پاورز ہیں نا, سب
घुटने टेक रही है ना इस कोरोना के सामने, किस तरीके से सबने सरेंडर। अब तो ये है कि आप अल्लाह के शिकंजे में हैं, चाहे आप सरेंडर करें विलिंगली चाहे अनविलिंगली, सरेंडर तो आपको करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप विलिंगली सरेंडर करें अल्लाह के सामने, अपने आप को आजिज बंदा बनाएं, अपने पहचाने, अपने रब के सामने अपनी हैसियत को पहचाने। जब हम अपनी हैसियत अपने रब के सामने पहचान जाएंगे ना, तो फिर यकीन करें कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सारे लॉकडाउन में हर चीज में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम क्या हैं उसकी कुदरत में। ये तो उसकी देन है कि वो हमें उठाता है, ये तो उसकी देन है कि हमें ये पावर्स देता है। अगर वो ये सब कुछ हमसे छीन ले, हमारे अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि हम उससे वापस ले लें। ये हमारे हाथ उठते हैं और वो हमें नवाज देता है ना, तो ये उसकी बहुत मेहरबानी है। तो इस चीज को हम समझने वाले हों कि हम अल्लाह की कुदरत के शिकंजे से कभी नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए चाहे तो आप लड़के सरेंडर करें, चाहे आप खुशी से सरेंडर करें, आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा। तो आप खुशी से कर लें तो आपको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, और आप अपनी आज भी बेहतर बना लेंगे, आप अपना कल भी बेहतर बना लेंगे, और अपनी आखिरत भी बेहतर बना लेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ये वक्त जो है साबिरीन और शाकिरीन में हमारा शुमार करें कि वो हदीस है ना कि जो शख्स अपने दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखता है और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखता है, तो उसका नाम साबिरीन और शाकिरीन में लिख लिया जाता है। तो इन हालात में हमारे लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत वर्स्ट हालात में रह रहे हैं, तो हम उनकी तरफ देखें। और दीन के मामले में हमसे बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत ऊपर हैं, तो दीन के मामले में हम उनकी तरफ देखें, तो इंशाल्लाह ये वक्त भी हमारे लिए क्या इबादत का वक्त बन जाएगा। बहुत अहम बात जज़ाकल्लाह राहिला, और बिल्कुल यही चीज़ थी, इसी नुक्ते पर मैं भी सोच रही थी कि हमारा लॉकडाउन तो बहुत 5 स्टार किस्म का लॉकडाउन है, और स्पेशली जिन लोगों की जॉब्स का भी इश्यूज हैं, मतलब गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट कर रही है। जबकि जो गज़ा या कश्मीर जिसकी आपने बात की, या उइगर के जो मुसलमान हैं, उन सबको देखें कि उन मतलब वो किस तरह के लॉकडाउन में डाल दिए जाते हैं और उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, और बगैर किसी अमन के, बगैर किसी खाने पीने के रिसोर्सेज के, वो उस भूख की और प्यास की तंगी में भी होते हैं, और बाहर जो है वो बमबारी भी हो रही है। तो इसमें कम से कम हम उसको किसी हद तक फील शायद कर सकें, और करना चाहिए कि हम देखें कि हम लोग कितने उसमें हैं। जज़ाकल्लाह आप सबका। मैं अपनी इस पूरी पैनल टॉक का इख्तिताम से पहले एक हदीस, बहुत प्यारी हदीस है, मैं इसको पढ़ के ही आपके सामने रखूंगी, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ताउन के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो एक अजाब की तरह है, अल्लाह जिसे चाहता है उस पर मुसल्लत कर देता है। और मतलब ये जो हमारा पेंडेमिक है, ये भी इट्स लाइक अ ताउन, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये एक अजाब की तरह है, और अल्लाह जिसे चाहता है उस पर मुसल्लत कर देता है। लेकिन फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने इसे मोमिनों के लिए रहमत बनाया है, जो शख्स भी ताउन की वबा आ जाने पर सब्र और सवाब की उम्मीद करते हुए, और ये जानते हुए कि अल्लाह ने जो इसके मुतालिक लिख दिया है वो उसे पहुँच के रहेगा, अपने शहर में ठहर जाता है, तो उसके लिए शहीद की मिसल अजर व सवाब है। बुखारी की ये हदीस है, और ये हदीस सुन के पढ़ के इतना अच्छा लगा कि हमारे लिए तो इंशाल्लाह इस मुसीबत और इस पेंडेमिक और इस अजाब में भी एक रहमत, और इंशाल्लाह ताला अगर इसमें खुदा न खास्ता हम हमारे बहुत से प्यारे इसमें गए हैं, पाकिस्तान में हम में से बहुत से लोगों के प्यारे इसमें गए हैं, अल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी एक शहीद का अजर लिख ले, और शहीद के अजर को भी हम समझने वाले हों कि कितना अजीम है, और अल्लाह ताला इस आजमाइश को हमारे लिए भी आसान कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह आप तीनों मेहमानों का, हमारे इन लोगों का जो जिन्होंने अपने सवालात भी भेजे और इसको इसमें शिरकत की। उम्मीद है कि ये पैनल टॉक हम सब के लिए कुछ ना कुछ हमने इससे लिया होगा। तो बहुत शुक्रिया सुमैया, आप हमारे पहली दफ़ा आप हमारे इसमें आई हैं, और इंशाल्लाह आपकी जो डिटेल्स हैं और आपकी जो कम्युनिटी के लिए सर्विसेज हैं वो हम लोगों से शेयर कर भी देंगे, और आपने भी चैट बॉक्स में डाल दिया है। सुमैया का कहना है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह
جو کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہیں ان میں ان کا پہلا سیشن فری آف کاسٹ ہی ہوتا ہے. تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی ان سے کوئی کسی بھی طرح کی, چونکہ یہ بہت سارے سوالات چیٹ باکس میں آئے تھے تو میں نے کہا میں پھر اکٹھا ہی اس کا جواب دے دوں کہ آپ لوگ ضرور ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت جزاک اللہ جویریہ, آپ نے اپنے اتنے مصروف ٹائم سے ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے وقت نکالا. اور راحیلہ آپ کا بھی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہاں پر ہم اپنا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.